کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب، تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے سونے کے قلم لیے اور چاندی کے اوراق لیے آتے ہیں، اور وہ یہ جو درود پاک پڑھتے ہیں جمعرات کے دن اور شب جمعہ، تو وہ سونے کے قلموں سے چاندی کے اوراق پر ان کا درود پاک لکھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، درود پاک پڑھنے سے نیکیاں ملتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ درود و سلام پڑھنا پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مجھے ڈی ایس پی نے کے ذریعے یہ بات پہنچی ڈی ایس پی صاحب کی کہ کسی جگہ وہ مقابلے میں تھے اور اسٹریٹ فائر چل رہے تھے، ان کے لبوں پر درود پاک جاری تھا، ایک گولی بالکل ان کی طرف آئی اور ان کی پسٹل سے ہو کر لگتے ہوئی پار ہو گئی۔ انہوں نے بتایا کہ میں اس وقت درود پاک پڑھ رہا تھا۔ تو درود پاک پریشانیوں اور مصیبتوں اور بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ عادت ڈالیے، روزانہ کم و بیش آپ 313 مرتبہ کم از کم درود پاک پڑھیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ سلسلہ ہمارا ہے مدنی کلینک، اور مقصد ہمارا یہ ہے کہ مسلمانوں کی خیرخواہی، مسلمانوں کے لیے آگاہی کہ وہ امراض سے بچیں اور حفاظتی تدابیر اختیار کریں، اور جب انشاءاللہ صحت مند رہیں گے تو اللہ کی عبادت بھی بآسانی بجا لائیں گے۔ پین ہمارا موضوع ہے، درد، سر درد ہو یا کمر کا درد ہو یا دانت کا درد ہو، کوئی بھی درد ہو، جب انسان درد میں مبتلا ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں بھول بھی جاتا ہے، کرب میں مبتلا ہوتا ہے تو چلاتا ہے، بعض اوقات چیختا ہے اور بڑی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ آج جو ہے وہ پین میں یعنی درد میں ہم کمر کے درد کو لیں گے کہ کمر کا درد کیوں ہوتا ہے، اور کمر کے درد سے ہم بچنے کے حوالے سے ہمیں ڈاکٹر صاحب رہنمائی دیں گے کہ ہم وہ کیا اعمال کریں، ایسی چیزوں سے بچیں جس سے کمر کا پین عموماً جو پین ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم روحانی علاج کے ذریعے بھی اور طبی علاج کے ذریعے بھی انشاءاللہ اس کے علاج جانیں گے۔ اس سلسلے میں جو ہیں وہ دونوں ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کمر کا درد جو ہے وہ یہ ایک ایسا درد ہے کہ اچھا خاصا چلنے پھرنے والا شخص جب اس میں مبتلا ہوتا ہے تو آفس سے بھی چھوٹ جاتا ہے، کاروبار سے بھی پیچھے رہ جاتا ہے، اسٹڈی بھی اس کی رک جاتی ہے، بلکہ جو ہے اب تو نوجوانوں کے اندر بھی دیکھا گیا کہ یہ کامن ہوتا جا رہا ہے۔ بیچارہ جو ہے وہ بستر کی نظر ہو جاتا ہے، کئی کئی دن تک وہ بستر میں پڑا رہتا ہے۔ تو کمر کا درد کیوں ہوتا ہے، یہ پین کی وجہ کیا ہے، کیا ایسی تدابیر اختیار کریں ہم کہ جس سے ہم کمر کے درد سے بچ سکیں؟ کمر کا درد جو بیسیکلی ہوتا ہے، اس کی مجھے سمجھ لیجئے کہ ہماری اپنی پیدا کردہ ہماری اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں اس کے اندر جو یہ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے، مطلب ہیں بیماریاں ہیں، لیکن اکثریت اگر 70 سے 80% کمر میں تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو، تو اگر ان کی وجوہات کی طرف غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں ہماری اپنی انسان کی کہیں نہ کہیں کوتاہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کمر میں درد ہوتا ہے۔ اب فی زمانہ اگر دیکھا جائے تو اس میں جو سب سے بڑی جو ریزن نظر آتی ہے وہ ہمارا اپنا لائف اسٹائل ہے، اور لائف اسٹائل کے اندر اگر ہم جاتے ہیں تو اس میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا، چلنا، چیزیں اٹھانا،
یہ ساری چیزیں بہت ریلیٹڈ ہیں. اب ہماری جو باڈی ہے, پورا جسم جو ہے, وہ بیسیکلی ایک یہ سمجھ لیجیے کہ بنیاد جو ہے وہ ہے ہماری ریڑھ کی ہڈی. اس پر یہ عمارت کھڑی ہے ہماری, اس پہ یہ عمارت کھڑی ہے پوری کی پوری, بلکہ پورا آپ کا کنٹرول ٹاور ہے وہ, بیسیکلی پوری باڈی کا کنٹرول ٹاور ہے وہ. اگر وہاں پہ کہیں ذرا سی بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ کا پورا باڈی ہل کے چلے جاتا ہے. یعنی کہ سارے سگنلز سارے وہیں سے جا رہے ہوتے ہیں, ساری ٹرانسمیشنز وہیں سے ہو رہی ہوتی ہے, ساری انرجیز وہیں سے جاری ہوتی ہیں, پورا کا پورا کنٹرول ٹاور ہے. اب کمر کا درد جو ہوتا ہے, اکثریت زیادہ تر جو کمر کا درد ہوتا ہے وہ بیسیکلی ہوتا ہے لو بیک پین, یعنی کہ کمر کے نچلے حصے کی طرف زیادہ ہوتا ہے. اور اس کی مختلف وجوہات ہیں. اگر ہم ایک اسٹڈی کے اوپر جاتے ہیں تو ایک سویلائزڈ کنٹری کے اندر اگر اسٹڈی کی گئی ہے تو وہاں پہ تقریباً 80% لوگ جو ہیں اس میں مبتلا ہیں. لیکن جب ان کی وجوہات دیکھی گئی تو ان کا اپنا ایک لائف سٹائل ہی سامنے آ رہا تھا کہ ان کی ریزنز یہ چیزیں ہیں کہ ان کا بیٹھنا, آفس ورک زیادہ ہے, سٹنگ پوسچر جو ہے یعنی کہ آپ کے بیٹھنے کا جو طریقہ کار ہے اس میں کیا ہے, آپ کے پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے, آپ کے چلنے کا طریقہ کار کیا ہے, آپ سو کس چیز پہ رہیں, یہ اکثریت ان چیزوں پہ آتی ہے. یعنی کہ آپ 10, 15, 20% ایسے ہوتے ہیں جو واقعی کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں, خدا نخواستہ ریڑھ کی ہڈی کی کوئی بیماری ہو گئی ہے یا پٹھوں کی کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہے, تو اس میں یہ کامن جو ہے وہ اس میں تو لائف سٹائل آپ نے بتایا کہ وہ جو زندگی کا اٹھنا بیٹھنا چلنا اس میں کچھ پرابلمز ان کے, ورنہ پہلے اگر ہم غور کریں کہ بوڑھوں کے اندر یہ بیماری ہوتی تھی کہ کمر جھک گئی اور کمر میں پین ہو گیا, اور عموماً نوجوانوں میں جب ایسا ہوتا تھا نا تو والدین کہتے یہ کیا ہو گیا, کیا بوڑھے کی طرح چل رہے ہو جی, اور یہ ابھی کمر کے پین کو لے کے بیٹھ گئے اسی عمر کے اندر. اور آج کیا بائک چلانے والا, کیا گاڑی چلانے والا, کیا آفس ورک کرنے والا, یہ سب جو ہے وہ کمر میں درد ہو رہا ہے. بعض اوقات کمر کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, کل کیوں نہیں آئے بھائی آپ آفس, کمر میں درد ہو گیا تھا. وہی جو آپ نے بات بتائی یہ کامن جو ہے زیادہ تر, وہ تو ایک جو بیماری آپ نے بتائی کہ جو پیچیدہ بیماریوں میں اگر اس کا شمار ہوتا ہے تو پٹھوں کا یا ریڑھ کی ہڈی میں کوئی پرابلم ہو گیا اس کے, مگر کامن جو آپ نے بتایا وہ اس وجہ سے ہوتی ہے. مین یہی ریزن بتا رہے تھے 80% ہم یوں سمجھیں کہ جیسے ہماری اپنی بے احتیاطیاں ہیں. جی, جیسے یہ ممکن ہے کہ یہ بچپن سے بھی شروع ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. جیسے ایک ریسرچ میں دیکھ رہا تھا اس کے اندر چائلڈ ہوڈ کے اندر بچپنے سے ہی, جیسے ابھی جو جس طرح کے بیگوں کا سٹائل آ گیا, ڈبل اس کی بیک پیک کہلاتے ہیں, اس میں وزن ہوتا ہے. اب بچہ جب چل رہا ہوتا ہے 5 سال کی عمر کے بعد اسکول کے اندر, تو اس کا جو سٹریس آتا ہے مہروں کے اوپر آتا ہے, اس کی وجہ سے ان کی مہروں کے اندر ویکنس شروع ہو جاتی ہے. اور بائی دا ایج جب جیسے بڑے ہونے لگ رہے ہوتے ہیں ہڈیوں میں کمزوری آ جاتی ہے. تو کیا ایسا ہونا ممکن ہے؟ بالکل, اس میں ڈیفینیٹلی ہونا تو ممکن ہے ہی. میرا اپنا پرسنل ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ میں صبح کے ٹائم جب اپنے بچے کو چھوڑنے جاتا ہوں, جب میں اس کا بیگ اٹھاتا ہوں, لٹرلی اٹھاتے ہوئے مجھے تکلیف ہوتی ہے, اور میرے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے کہا یار یہ بچہ جو ہے میرا 11-12 سال کا بچہ ہے, یہ بیگ اٹھا کے کس طرح چلتا ہے, مطلب اتنا میرا ایک اندازہ ہے کم از کم اس میں 10 سے 12 کلو وزن ہوتا ہے, اتنا وزن ہوتا ہے, مطلب پورا کا پورا اس کا سلیبس اس کے اندر موجود ہوتا ہے. اب وہ بچہ اس کو اٹھا کے اسکول تک جا رہا ہے. اب کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیچارے واکنگ ڈسٹینس پہ ہوتا ہے, کوئی مطلب آپ کا 10 منٹ کی واکنگ میں ہو رہا ہے, 10-15 منٹ واک کر رہا ہے, چلو وہ جو ہے وہ 3 فلور پر ہیں, اگر 3rd فلور پر جو ہے وہ اس کا اگر کسی کلاس ہے اور وہ جا رہا ہے, ایک تو اس نے واکنگ ڈسٹینس پہ اس کو اسکول تھا, پھر وہ یہ 1st 2nd یا 3rd فلور پر اس کا جو ہے اس کا کلاس روم ہے. بالکل. اور پھر ایسے بھی ہیں نا جو بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے, گاڑی افورڈ نہیں کر سکتے, کوئی بائک افورڈ نہیں کر سکتے, بیچارے پیدل جا رہے ہوتے ہیں. اب وہ بچے جو فرض کریں گے ڈسٹینس طے کر کے جا رہے ہیں, تو وہ پورا کا پورا ایک بوجھ اٹھا کے کندھے پہ جا رہے ہوتے ہیں, اور پھر وہ لے کے آپ کلاس روم میں بھی جا رہے ہیں. اب کلاس روم میں جا کے آپ بیٹھ گئے, اور پھر وہاں پہ بھی جو بیٹھنے کا سلسلہ ہے وہ بھی ایک ٹوٹلی الگ اسٹوری ہے. اس پہ ڈاکٹر صاحب مزید کرتے ہیں, ایک تو یہ ہو گیا سلسلہ اسکول جانے میں وزن اٹھانا بیگ کا, پھر دوسرا جب گھر میں اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں یا پڑھ رہے ہوتے ہیں تو گھر میں پڑھنے کا کیسا طریقہ ہو گیا, اس کے اندر بھی لوگ بغیر, کیونکہ اسکول میں تو ڈیسکیں موجود ہوتی ہیں. اچھا سلمان بھائی, اس پہ ہم انشاءاللہ ہم بات کریں گے. اگر ہم پہلے ایک نارمل ہم نے مدنی چینل کے ناظرین کو اپنی ریڑھ کی ہڈی کی پوزیشن اگر ایک اینیمیشن ہم نے نکال کے دکھائی ہے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے, اگر وہ دکھانا چاہیں تو بہت آسان ہو جائے گا. یہ ہمارا بیسیکلی جسمانی ڈھانچہ ہے, اس کو چلائیں ذرا, ریڑھ کی ہڈی کو لے کر آئیں, فوکس کریں. یہ دیکھیں ریڑھ کی ہڈی آپ کو یہ نظر آ رہی ہے, روکیے ذرا اس کو 1 منٹ, وہ پیچھے لے کے جائیں تھوڑا سا,
یہ ریڑھ کی ہڈی دیکھیں یہ پوری کی پوری ہے, یہ تقریباً موہرے ہیں ہمارے, پوری ایک آپ کی یہ سمجھ لیے پلر آپ کا باڈی اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. آپ یہ اندازہ کریں. اب یہ جو بیسیکلی میں نے لو بیک پین کی بات کی تھی, اب اس کو چلائیں ذرا. تو لو بیک پین ہوتا کس جگہ پہ ہے؟ آپ یہ دیکھیں اوپر کا حصہ چلا گیا, یہ نیچے کے جو 5 آپ کے جو موہرے نظر آ رہے ہیں, روک لیجئے یہاں پہ. یہ جو 5 موہرے نظر آ رہے ہیں بیسیکلی یہ پورشن ہے جہاں پہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے. اب اس میں اگر آپ سائیڈ والی پکچر میں دیکھیں تو مختلف چیزیں نظر آ رہی ہوں گی. اس کے اندر جو ہے موہرے نظر آ رہے ہیں جس کو بیچ میں 2 موہروں کے بیچ میں سفید چیز ہے, اس کو آپ کیا بولتے ہیں؟ جی یہ ڈسک ہے, کشن کا کام کرتا ہے. مطلب ایک طرح سے آپ کا اسپنج ہے, آپ کا پورے باڈی ویٹ یعنی کہ آپ کی فلیکسیبلٹی جو ہے نا اس کے اوپر بڑی منحصر کرتی ہے. اب یہ چیز آ رہی ہے. اب تکلیف کیوں ہوتی ہے اس کو چلائیں ذرا آگے. جب انسان کو کہیں پہ بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے, اب یہ اس کے ریڑھ کی ہڈی کے موہرے ہیں, بیچ میں وائٹ جو ہے کشنز آ رہے ہیں, اور سائیڈ میں یہ جو دیکھ رہے ہیں سائیڈ والی پہ اگر آپ ونڈو پہ دکھا سکیں, یہ آپ کی باڈی کی موومنٹس ہو رہی ہیں. دیکھیں اتنی لچک ہوتی ہے اس کے اندر قدرتی طور پہ کہ آپ کو پورا باڈی اس کے اوپر چل رہا ہے. اب جب آپ کو کوئی ٹراما ہوتا ہے, کوئی چوٹ ہوتی ہے, 3-4 جگہ افیکٹ ہوتی ہے. ایک یہ مسلس آپ کے افیکٹ کرتے ہیں, یہ ٹینڈنس آپ کے افیکٹ کرتے ہیں, اور یہ کشنز جو ہے نا یہ آپ کے افیکٹ کرتے ہیں. اور جب ایک چیز روکیے گا ذرا یہاں پہ, یہ بیچ میں نہ ہو. اب یہ جو چیز ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ جو آپ کے موہروں کے درمیان ایک وائٹ چیز نظر آ رہی ہے یہ ہے بیسیکلی کشن. اگر اس کے پاس سے دیکھیں کہ ایک پیلے سا دھاگا سا نکل رہا ہے, یہ بیسیکلی نروز کہلاتی ہیں. اب وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے وہ جو ایک تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کو پیروں میں درد ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, تو وہ کیوں ہوتا ہے اس کو چلائیں ذرا. اب یہ کمپریس ہو رہا ہے, یہ دیکھیں نا وہ دھاگا نکل رہا ہے نا, یہ کمپریس ہو رہا ہے. اب یہ دباؤ پڑ رہا ہے یہاں پہ, چلنے دیجیے گا اس کو. جیسے جو کشن ہے وہ کم ہو رہا ہے, وین جو ہے یہ نس ہے, نس یہ ہے جو ساری آپ کے احساسات لے کے جاتی ہے. اب یہ دباؤ پڑ رہا ہے. جب یہ دباؤ پڑتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ درد جو ہے نا آپ کے نچلے حصے تک جاتا ہے. اس کو کمپلیٹ چلا دیجیے, نچلے حصے تک جاتا ہے. یہ رگ جاتی ہے بالکل نیچے تک جا رہی ہے. دیکھیں پورا کا پورا نیچے تک جا رہا ہے آپ کا. تو نیچے تک جاتی ہے تو پھر تکلیف نیچے تک انسان کو محسوس ہوتی ہے بیسیکلی. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اگر اس کو سمجھیں تو تقریباً مطلب آپ نے 3 چیزیں بتائیں اس میں. ایک تو آپ نے موہرے بتائے, اور پھر جو ہے کشن بتایا آپ نے, اسی نرو بتایا ڈسک جو ہے, پھر نرو جو ہے یعنی کہ نس جو ہے اس کے دبنے سے وہ جو ہے وہ پین کا احساس شروع ہو جاتا ہے. نس کے دبنے سے بھی ہوتا ہے, کمپریشن بھی ہوتا ہے. جی کا اگر اس میں استعمال کریں کیونکہ مختلف ریزنز ہوتے ہیں, مختلف ریزنز ہوتے ہیں, ہاں اور بھی وجوہات ہوتی ہیں, تو اس کی وجہ سے یہ بیسیکلی تکلیف ہوتی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے, ہمارے باڈی کا حصہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کا بہت زیادہ کیئر, بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. تو اگر جب یہ نارملی اگر آپ کا اس میں کہیں کمپریشن آتی ہے تو نیچے تک آپ کی تکلیف چلی جاتی ہے. اب اس باڈی پہ اگر ہم پرانے زمانے میں, جیسے ابھی باپو آپ نے فرمایا کہ پرانے زمانے کے لوگ ہوتے تھے, ہوتا کیا تھا, وہ بڑے ان کے مسلس جو ہے نا وہ بہت اسٹرانگ ہوتے تھے, پٹھے جو ہے بہت اسٹرانگ ہوتے تھے, کیونکہ کام کاج کرتے تھے, کھیتی باڑی کرنا یا سفر کرنا, میلوں پیدل سفر کرنا, تو ان کے جو پٹھے ہوتے تھے وہ بہت اسٹرانگ ہوتے تھے اور اس کو سپورٹ کر کے رکھتے تھے. آپ کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کو سپورٹ کر کے رکھتے تھے, جس کی وجہ سے ان کو یہ تکلیف اس زمانے میں اتنی زیادہ نہیں ہوا کرتی تھی. بہت زیادہ اولڈ ایج میں جب چلے آئے تو ہڈیوں میں بھربھراپن پیدا ہو جاتا, تو اس وقت تو یہ کہتے جوانی میں نہیں ہوتا تھا, جوانی میں نہیں ہوتا. ہمیں تو یہ کہا جاتا تھا, ہماری دادی کہتی تھی کہ یار آپ جس عمر میں آپ تو دیوار کو لات مارو گے تو پانی نکلنا شروع ہو جائے گا. صحیح. تو مطلب جوانی میں اور بچپن میں وہ یہ کہا کرتی, ہمیں تو بچپن میں کہا کرتی تھی وہ. اور آج جوان کا یہ حال ہے کہ اس کے پاؤں میں درد ہے. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت ان کے جو محنتی ورک کام کیا کرتے تھے اور کھیتی باڑی کرنا یا بہت دیر تک پیدل چلنا, تو ہارڈ ورک ہوتا تھا ان کا, اس وجہ سے ان کے پٹھے مضبوط ہوتے تھے. بالکل. آج پورا دن آفس میں بیٹھنا ہے, جی, پیزے پراٹھے کھانے اس نے. ہاں وہی ڈائٹ پیٹرن بھی آ گیا, پھر آپ کا آفس میں جو کام کرنے کا اسٹائل ہے, بیٹھنے کا اسٹائل, یہ ساری چیزیں بہت کاؤنٹ کرتی ہیں. تو اس کی وجہ سے جو پین بہت زیادہ ہونے لگ جاتا ہے. اب یہ نارمل اگر ہم نے یہ چیز دیکھ لی ریڑھ کی ہڈی نا, اب اس میں تو ہم اس کو یوں سمجھیں گے نا کہ جیسے ایج کے ساتھ جتنے بھی ہمارے پوسچر خراب ہو رہے ہوتے ہیں, جو ڈیسک ہوتی ہے 2 موہروں کے بیچ میں, اس کا سائز کم ہو رہا ہوتا ہے یا یہ گھس رہی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے نس دبتی ہے, اس کی وجہ سے یہ پین آ رہا ہوتا ہے. تو اب یہ کون سی احتیاطیں ہم لوگ کریں جس کی وجہ سے یہ جو کشن کے اوپر یعنی ڈسک کے اوپر جو سٹریس آتا ہے
وہ ریڈیوس ہو جائے. دیکھیں اس میں بہت ساری ہیں, آپ کو بیک کیئر کرنی پڑیں گی. بہت ساری جو آفس میں بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے الگ کیئر ہے. گھر میں جو ہماری اسلامی بہنیں کام کرتی ہیں, خواتین کام کرتی ہیں, ان کی کیئر ذرا ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. جو مزدور لوگ ہیں ان کی کیئر ذرا ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. بچے ان کی کیئر ذرا ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. تو سب کی الگ الگ اسٹائل میں کیئر ہے. مطلب کمر کو جتنا آپ حفاظت دے سکتے ہیں. اب اس کے اندر جو 2-3 چیزیں ہیں کہ کمر کی آپ حفاظت کس طرح کر سکتے ہیں. اس میں جو ہے ایک تو وزن اٹھانے کا طریقہ, بیٹھنے کا طریقہ آپ کو وہ ہونا چاہیے. اس کے اندر جو آپ کی جو سٹنگ سونے کا جو طریقہ ہے یا بیٹھنے کا جو پوسچر ہے, اور آپ جو ٹیبل یوز کر رہے ہیں اس کا سائز بہت کاؤنٹ کرتا ہے. آپ کی چیئر کا سائز بہت کاؤنٹ کرتا ہے. وہ انشاءاللہ ہم دکھا دیں گے کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے. ایک نارمل جو آفس کے اندر اگر ہم بیٹھے ہوتے ہیں, کہ ہمارے یہاں دیکھیں نا آپ بیٹھے ہوئے ہیں, جو کرسی کا جو پوسچر ہوتا ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے. لیکن اگر اسٹینڈرڈ آپ دیکھتے ہیں تو وہ ایک بالکل الگ ہوتا ہے. اگر وہ سلائڈ دکھانا چاہیں, یہ آپ آگے کی طرف بھی جھکے ہوئے ہیں, آپ کی گردن آپ کی بیک تو ٹھیک ہے لیکن گردن آگے کی طرف جائیے, وہ بھی رانگ ہے. اچھا یہ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں آپ نے ایک اینگل بنایا ہوا ہے. یہ ایزی چیئر کے حساب سے, ٹھیک ہے. ایک فوٹیج اور بھی تھی, یہ آپ اس کو دیکھیں, اس کو بڑی اسکرین پہ لے آئیے ذرا. اب اس میں اگر آپ غور کریں گے کہ یہ آپ کی باڈی کا پوسچر کیا ہے, کس پوزیشن میں ہے آپ کی باڈی بیٹھی کھڑی ہوئی ہے, یہ دیکھیں. اب آپ اس میں چیئر کو بھی غور کریں, آپ اس میں کمپیوٹر کی ہائٹ کو بھی غور کریں, اور اس میں آپ کی یہ دیکھیں بیک کی اینگل کتنی بن رہی ہے, آپ کی چیئر کے ساتھ آپ کا اینگل کتنا بن رہا ہے, آپ کا زمین کے ساتھ فلور کے ساتھ آپ کے پیر کا اینگل کتنا بن رہا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو غور کریں. اگر آپ کا یہ نارمل پوزیشن ہے جو آپ کو آئیڈیلی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. آپ کی جو آئی سائٹ ہے وہ بالکل لیول پہ ہونی چاہیے, جو آپ کے اسکرین ہوتی ہے اس کے بالکل لیول کے اوپر ہونی چاہیے. اسی طرح آپ کی جو نیک جو شو کی ہے وہ بالکل آپ کی اسٹریٹ ہونی چاہیے. بیک جو ہے آپ کی وہ آپ کی تقریباً آپ کی جو سٹنگ ایریا ہے وہاں سے 90 ڈگری پہ ہونا چاہیے. آپ اگر آپ غور کریں تو پورا 90 ڈگری بن رہا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ اس کو لے کر آتے ہیں, چیئر کو فلور کے ساتھ اگر لے کر آتے ہیں, جو آپ کے پیر زمین پہ لگے ہوئے ہیں نا, وہ آپ کی 90 ڈگری پہ ہونا چاہیے. اگر آپ غور کریں گے اس کے اندر فوٹیج کے اندر تو یہ بھی تقریباً 90 ڈگری پہ بن رہا ہے. پیر اور بیک دونوں 90 ڈگری پہ دونوں 90 ڈگری پہ ہونے چاہیے. اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ پیر زمین پہ بالکل لگنے چاہیے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ پیر زمین پہ نہیں لگے ہوئے ہوتے یا پیر بہت زیادہ پھرے ہوئے ہوتے ہیں. عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں کہ جب ہمارے پیروں میں درد ہوتا ہے, جب ساری دوائیاں دے جاتے ہیں, جب ہم ان کے ڈیٹیل ہسٹری میں جاتے ہیں کہ بھئی آپ کا ورک کیا ہے, نیچر آف ورک کیا ہے, کس طریقے سے بیٹھتے ہیں, کیا پوسچر ہوتا ہے آپ کا, تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کا پیر جو ہے کوئی ایسے کر کے بیٹھا ہوتا ہے, کوئی ایسے کر کے بیٹھا ہوتا ہے. ڈیولپر ہوتے ہیں نا, وہ 8-8 گھنٹے 9-9 گھنٹے کام کریں, کسی سافٹ ویئر پہ کام کر رہے ہیں. بعض اوقات یہ جو آپ اینگل بتا رہے ہیں اس کا خیال تو خیر بہت کم ہی لوگ رکھتے ہیں, مگر ان کا پھر کچھ گھنٹوں کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے پاؤں بالکل سیدھی کر لیتے ہیں, آگے ایک چیئر رکھ لیتے ہیں اور اس پر وہ کام کر رہے ہیں اور گھنٹوں اس پر کام کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ جو ان کا لائف اسٹائل, مطلب جو اس کا رہن سہن جو ہے, جو معاملہ ہے اس کا, جو وہ ورک کر رہا ہے اس میں اس کے پاؤں گھنٹوں اس اسٹائل سے دور ہو گئے تو لاس تو ہوگا ہی اس کو, اس کے پاؤں پر یا کمر پر, پاؤں بھی ہو. اچھا اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ جو آپ کا ہاتھ ہوتا ہے نا, وہ ہاتھ آپ کے جو سائڈ کے جو بنے ہوئے ہوتے ہیں, ہینڈلز بنے ہوئے ہوتے ہیں, اس کے لیول پہ ہونا چاہیے. یعنی آرم ریسٹ ٹیبل کے برابر بالکل آپ کا یہ سمجھ لیں کہ یہ بھی آپ کا 90 ڈگری پہ ہونا چاہیے, نہ کہ یہ بالکل ایسا لٹکا ہوا ہو یا بالکل نیچے چلا گیا ہو. یہ بھی آپ کا 90 ڈگری پہ ہوگا. چلو بعض اوقات نہیں ہوتا ہے نا سائڈ کے, تو آپ ہاتھ کو فرنٹ پہ آگے کی طرف رکھ سکتے ہیں ریلیکس کر کے. آپ کی جو کمپیوٹر یوز کرتے ہیں ماؤس جو ہے نا, وہ ماؤس بھی ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے بالکل لیول پہ آنا چاہیے, یعنی کہ آپ کے بازو کے لیول پہ آنا چاہیے اس کو, تو اس سے آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی. ایک اور امپورٹنٹ چیز, جب آپ چیئر پہ بیٹھ رہے ہوتے ہیں تو چیئر بیسیکلی آگے سے, یعنی کہ جو آگے والا حصہ ہوتا ہے چیئر کا, وہ تھوڑا سا ایسے کرو میں ہونا چاہیے تاکہ آپ کا تھوڑا سا باڈی یہ پوزیشن وزن جو آپ کا آگے کی طرف ہے. اگر آپ غور کریں اس پہ فوٹیج دکھا دیجیے گا ذرا اسکرین پہ, تو اس پہ اگلا حصہ جو ہے اگر دیکھیں گے سیٹ کا, وہ تھوڑا سا کرو آ رہا نیچے, اگر غور کریں تو. اور اگر آپ نارمل چیئر کو بھی غور کریں گے, جو اسٹینڈرڈ چیئرز بنی ہوئی ہوتی ہیں ان کا اگلا حصہ نیچے کی طرف کرو کیا ہوا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس فوٹیج کے اندر تو یہ بیک سپورٹ دکھائی ہوئی ہے, عام جو اویلیبل چیئرز ہیں ان میں بیک سپورٹ ہوتی نہیں ہے. نہیں, اس کے لیے پھر ایک بیک سپورٹ آتی بنی بنائی وہ رکھ لیں تو وہ کیسا؟ بالکل آتی ہے. اچھا اس سلسلے میں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ایک اور ہم نے ایک جو ہے مدنی گلدستہ ہے,
جو ہم نے ڈاکٹر نظام کے حساب سے اس میں انہوں نے جو ہے بیٹھنے کا طریقہ ڈیمونسٹریٹ کر کے بتایا تھا، اگر وہ مدنی گلدستہ جس میں بیٹھنے کا طریقہ بتایا گیا تو وہ اور دکھا دیں گے تو اور آسانی ہو جائے گی۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، انشاءاللہ عز و جل آج ہم کمر درد کے حوالے سے جو ہم اس ٹاپک کو لے کر آئے ہیں وہ اس میں ہم نے کس طرح احتیاط کرنی ہے۔ احتیاط علاج سے بہتر ہے، تو آج انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو جو ہے وہ کس طرح بیٹھ کے کام کرنا ہے۔ جو اسلامی بھائی کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں، آفیسز میں کام کرتے ہیں اور کافی دیر تک ان کو بیٹھنا پڑتا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، کون سی کرسی ہونی چاہیے، کس طرح کی ٹیبل ہونی چاہیے، کس طرح آپ نے بیٹھنا ہے، آپ کی کمپیوٹر کی پوزیشن کیا ہوگی، آپ کی کمر کی پوزیشن کیا ہوگی، آپ کے شولڈرز کی، آپ کی نیک کی پوزیشن کیا ہوگی۔ تو انشاءاللہ عز و جل یہ میں آپ کو انشاءاللہ کر کے دکھاؤں گا۔ تو یہ دیکھیں، یہ ٹیبل ہے، یہ چیئر ہے۔ جب بھی آپ چیئر استعمال کریں تو ایسی چیئر ہو جس میں بیک سپورٹ ہو۔ یہ بیک سپورٹ والی چیئر جو ہے کمپیوٹر استعمال کرنے والے اسلامی بھائیوں کے لیے یا آفس ورک کرنے والے اسلامی بھائیوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو آئیے انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کے سامنے میں یہ اس کا پریکٹیکل بھی کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ بیک سپورٹ والی چیئر ہے۔ اب اس میں میری پوزیشن دیکھیں آپ کمر کی، یہ کمر کو سپورٹ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے کرسی۔ اس میں آپ کی کمر جو ہے وہ سپورٹڈ رہتی ہے اور سیدھی رہتی ہے۔ آفس ورک کرتے ہیں یا اسٹڈی کرتے ہیں یا کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ ایسی چیئر استعمال کریں۔ اچھا، اب ہماری ٹیبل کتنی سائز کی ہونی چاہیے، کتنی اونچی ہونی چاہیے، چیئر کا سائز کیا ہونا چاہیے؟ تو اس کے لیے جب بھی آپ اسٹڈی ٹیبل بنوائیں گے یا اپنے کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ وغیرہ کا کام یوز کرنے کے لیے، تو چیئر اور ٹیبل کا سائز ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کی جو چیئر ہے وہ آپ جب اس پہ بیٹھیں تو آپ یہ ٹیبل کے نیچے چلے جائیں۔ یہ دیکھیں میں نیچے چلا گیا اس کا۔ اب دیکھیں یہ میرے پیر جو ہیں یہ زمین پر لگ رہے ہیں۔ یہ پیر زمین پر لگنا یہ بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کسی کا قد چھوٹا ہے اور کرسی اونچی ہے اور پیر زمین پر نہیں لگ رہے تو یہ فٹ سٹیپ جو ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں تاکہ ان کے پیر جو ہے وہ اس طرح ٹکے رہیں۔ لمبے عرصے تک بیٹھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پیر ٹکے رہیں، اس سے آپ کی کمر کو سپورٹ ملے گی پیچھے۔ اگر آپ کے پیر ہوا میں جھولتے رہے تو یہ سپورٹ نہیں ملے گی، تو یہ ان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ کو بتاؤں گا کہ جب ہم اس پہ بیٹھے تو اب یہ میں نیچے چلا گیا، اس سے ہمیں کیا بینیفٹ ملتا ہے، کیا فوائد ملتے ہیں۔ اب یہ ٹیبل جو ہے یہاں ہمارے سینہ جہاں سے شروع ہوتا ہے تو یہ اس سائز پہ ہماری ٹیبل اگر آتی ہے تو یہ آئیڈیل ہے۔ جب میں اس کمپیوٹر پہ کھولتا ہوں، اس کمپیوٹر پہ بیٹھتا ہوں، اب میری پوزیشن جو ہے نا وہ دیکھیں آپ گردن کی وہ اسٹریٹ ہے۔ اب میں یہاں بیٹھ کے اسٹریٹ اپنا کام کروں گا۔ مثال کے طور پر اگر یہ ٹیبل نیچے ہوتی تو مجھے جھکنا پڑتا نیچے کام کرنے کے لیے، اگر یہ ٹیبل زیادہ اونچی ہوتی تو مجھے اونچا دیکھنا پڑتا۔ جب بھی آپ پوزیشن اپنی نیچرل پوزیشن سے آؤٹ ہوں گے، آپ گردن کو اوپر لے کے جائیں گے یا آگے جھک کے کام کریں گے، آپ کے پٹھوں پر ایکسٹرا بوجھ پڑے گا، اسٹریس پڑے گا، پھر آپ کو درد ہوگا۔ گردن کا درد اکثر جو کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں ان کو ہوتا ہے، کندھوں کا درد ان کو ہوتا ہے اور کمر کا درد، تو اس کی وجہ یہی ہے۔ تو ہمیشہ اس کا خیال رکھیں۔ یہ ٹیبل اور کرسی کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اگر کسی کو اور سپورٹ چاہیے تو یہ چادر اس کو آپ رول کر کے یہ پیچھے بیک آپ اس بیک پہ لگا سکتے ہیں ایکسٹرا سپورٹ کے لیے، اور آپ اپنا ورک کر سکتے ہیں۔ یا پھر آپ اگر تکیہ استعمال کرنا چاہیں تو تکیہ بھی ہمارے پاس ہے، تو یہ بیک سپورٹ کے لیے یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تکیہ یہ بھی ملتے ہیں، بازار سے مل جاتے ہیں آپ، تو یہ بھی آپ اپنے کمفرٹ کے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو چیئر سفیشینٹ ہے تو وہ چیئر ہی استعمال کرے۔ تو یہ ہمارا انداز ہونا چاہیے۔ اب مثال کے طور پر آپ جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں اور آپ کا کام جو ہے وہ 6 اور 8 گھنٹے کا ہے، تو اب جب آپ 1 گھنٹہ بیٹھ گئے، 1 گھنٹے کے بعد اپنے آپ کو ریلیکس کریں تاکہ آپ کے پٹھے اور مسل جو ہے نا وہ اکڑے نہیں۔ تو اس کے لیے آپ تھوڑی دیر کھڑے ہو جائیں اور اپنے آپ کو ریلیکس کریں۔ ریلیکس کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو اسٹریچ کریں۔ اسٹریچ کے لیے کہ آپ پیچھے ہاتھ رکھیں اور تھوڑا سا پیچھے کی طرف جائیں اور پھر تھوڑا آگے کی طرف آئیں، جھکیں، اور یہ پھر تھوڑا پیچھے کی طرف جائیں۔ اس طرح آپ کچھ دفعہ اس طرح کریں۔ گردن کے لیے یہ ہے کہ گردن کو آپ نیچے اوپر، یہ سائڈ ٹو سائڈ، اور یہ اس طرح یہ اپنی گردن ریلیکس کریں، اور تھوڑا سا یہ کہ آپ پیدل بھی تھوڑا سا چلیں تاکہ آپ ریلیکس ہو جائیں، پھر دوبارہ اپنا کام اس میں سٹارٹ کر دیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح کرنے سے آپ کافی یعنی کہ ریلیکس بھی محسوس کریں گے، آپ کے کمر پہ بھی زیادہ کھچاؤ نہیں پڑے گا، گردن کے پٹھوں پہ بھی زیادہ کھچاؤ نہیں پڑے گا، آپ
आराम से जो है ना अपना काम कर सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। डॉक्टर साहब बहुत कारआमद बातें बताई, और जो आपने फरमाया ना कि जो हम कमर के दर्द की जो कॉमन जो बहुत ज़्यादा जो लोगों की शिकायत, उसमें एक उनका जो है ज़िंदगी का स्टाइल जो है उसमें अगर वो वाकई तब्दीली लेकर आए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बैठने का अंदाज़ बताया, अब इसमें कोई ऐसी बातें नहीं बताई उन्होंने कोई शख्स ना कर सके। बिल्कुल। अब मतलब एक चादर का भी इस्तेमाल बता दिया कि भाई वो चादर भी अगर हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको जो है बैक केयर के तौर पर हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साथ साथ जो है वो तकिया लगा सकते हैं। एक्सरसाइजेस भी बताई हैं, वो भी बहुत कारआमद ये थी। बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनको बैक पेन की प्रॉब्लम रहती है, ये मशहूर एक्सरसाइज है। अच्छा, इसमें ये 6 मतलब जो पेन किलर लेने से बेहतर तो ये सब चीज़ें हैं कि अगर जो मतलब थोड़ा सा कमर में दर्द हुआ, उसने पेन किलर ली और थोड़ी देर के लिए आराम हुआ, और दूसरे दिन फिर वही सूरत हाल, अगर वो इस पर अमल करेंगे, मैं समझता हूँ तो मतलब 1 घंटे के बाद अगर वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, और जिस तरह बताया इसमें जो निज़ाम भाई ने एक पॉइंट आउट किया है कि अगर आप थक जाएं तो उठ के थोड़ी देर चहलकदमी कर लें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अभी रिसेंटली एक स्टडी हुई है, जो एक लंबे अरसे तक बैठ के काम करने वाले लोग होते हैं, उनकी जो शरियानें होती हैं वो बड़ी हार्ड हो जाती हैं, पैरों की शरियानी, जिसको एथरोस्क्लेरोसिस आप कहते हैं, तो वो आगे जाके बड़ा ही लंबा नुकसान पैदा हो सकता है। सब ये तो पैरों की आप भी बता रहे हैं माशाल्लाह, इसमें आंखों पे जितना असर पड़ता है और दिमाग के ऊपर जो असरात आ रहे होते हैं, फिट्स और सीजर के एपिसोड अब बढ़ने लग गए, उसकी वजह ये कि प्रोलॉन्ग एक्सपोजर हो जाता है स्क्रीन का। 2 बातें आपने बताई, फिट्स क्या होते हैं? जैसे ये कुछ लोगों को एज के साथ जैसे मुस्तकिल एक्सपोज रहते हैं, स्क्रीन के सामने रहते हैं, आंखें खुली रहती हैं, फोकस करके काम कर रहे होते हैं कंसंट्रेशन से, तो शुआएं रेडिएशन के थ्रू एक बीमारी हो जाती है जैसे झटके वगैरह। दिमाग के अंदर भी जैसे एक लेवल का करंट होता है, उसमें जब भी डिस्टर्बेंस आती है तो जिस्म के अंदर वो झटके वगैरह की कैफियत बन जाती है। ये डिपेंड होने लग गए, इसके एपिसोड बढ़ गए। इसकी कुछ ऐसी रिसर्च भी मौजूद है, जैसे बच्चे वगैरह जो ज़्यादा देर तक बैठ के कार्टून वगैरह देखते हैं, कुछ मखसूस ऐसे कार्टून थे टैबलेट पर खेल रहे हैं गेम। जी। अच्छा, गेम के अंदर ये होता है कि आदमी इतना इन्हिमाक हो जाता है कि घंटों निकल जाता है। अब ना उसको कहाँ एहसास रहेगा कि मैंने किस सिटिंग किस तरह करनी है, बैठना कैसे, कमर को, रीढ़ की हड्डी को कैसे रखना है, अपनी आई साइड जो है उसको कैसे जो है वो स्क्रीन पर रखना है, उसका तो उसको ख्याल ही नहीं रहेगा। तो ये सब चीज़ें नौजवानों के अंदर चश्मे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। आज जो है वो 30 साल के बाद ही बात जो है वो करीब की रीडिंग नहीं कर पा रहे वो जी। तो ये सारे मामला तो आपने सही कहा कि आई साइड पर भी उसको लॉस हो रहा है। और इसमें आपको जो सबसे ज़्यादा इमीडिएट इफेक्ट होता है ना, जो उसी वक्त आप फील कर सकते हैं कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हो गई, वो होती है आपकी ड्राइनेस। जो आपकी ऊपर स्क्लेरा होती है, ये जो ऊपर वाइटिश होती है, ये ब्लैकिश जो होती है, अब आई बॉल अगर आप इसको कह लें इजी पे, तो ये खुश्क हो जाती है। आप कंटिन्यूसली स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, आप झपक नहीं रहे आंखों, ठीक है ना। तो वो जो ऊपर इसके जो लुब्रिकेंट्स होता है, जो इसके अंदर मवाद होता है जो इसको तर रखता है ना, वो ड्राई हो जाता है, खुश्क हो जाता है। वो खुश्क होने की वजह से जो आपको पेन शुरू हो जाता है। और फिर वो इसका बेस्ट तरीका यही है कि जब आप किसी देर किसी भी स्क्रीन पे काम कर रहे हों, तो बेहतर है उस स्क्रीन से कुछ अरसे के लिए नज़र हटा के किसी दूर ऑब्जेक्ट को देख लें, और आंखों को मुसलसल आप ऐसे जो है ना, आप पलकों को ऊपर नीचे करते रहें, ताकि इसकी जो तरावट है वो बरकरार रहे। एक एक्सरसाइज भी है, अगर वो पूरा घुमा भी लिया आंखों को दाएं बाएं कभी, तो उस एक्सरसाइज से उसको फायदा पहुंचे। बहुत फायदा। आपने सही तवज्जो दिलाई। रिकमेंडेड ये कि 30 मिनट स्क्रीन देखने के बाद कम से कम 1 मिनट के लिए आपको आंखें बंद कर लेनी। एग्जैक्टली, उससे बहुत फ़ायदा होता है, हमें ज़हनी तौर पे सुकून भी मिलता है, आपकी कंसंट्रेशन भी बेहतर होती है, और सबसे बड़ा आँखों की हिफाजत सही जो है वो आपकी बहुत बेहतर हो जाती है, इसमें काफ़ी बेहतर हो जाती है। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज कमर के दर्द के हवाले से बहुत अहम मालूमात, और ख़ुसूसन डॉक्टर निज़ाम साहब ने हमें जो है बैठने का तरीका, और फिर इसके बाद जो है कुछ एक्सरसाइज भी बताई कि थोड़ा हम उसका तवक्कुफ़ करें, अपने काम से कुछ ब्रेक लें, और ब्रेक लेने के बाद हम कुछ वो एक्सरसाइज करें। इसी तरह आई साइड के हवाले से डॉक्टर सलमान ने भी बताया हमें कि हम जो है 30 मिनट्स के बाद कुछ देर रुक जाएं उस स्क्रीन से, ताकि हमें जो है वो अपनी आई साइड को हम उसकी केयर करें। हमारे पास कुछ कॉल्स भी हैं, तो इंशाल्लाह हम क्या पूछना चाहते हैं नाजरीन कमर के दर्द के हवाले से, सुनाइए ज़रा हमें। मेरे ना गुर्दे में दर्द होता है। जी मजीद। डॉक्टर साहब, मेरे सर को दर्द होती है, तो हम दवाई लेते हैं तो फिर भी नहीं उतरती, डॉक्टरों के पास भी गए हैं तो नहीं उतरी। मेरे सर को दर्द बहुत होती है। मजीद कॉल हो वो भी सुना दीजिए।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب میری نا امی کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے کہ اس کا بتائیں کیا علاج کریں. صحیح. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں ایک سوال میں ایک مزید سوال ایڈ کر دوں. اکثر جو ہم لوگ پیشنٹ دیکھتے ہیں مکس ہو جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب. یہ پیچھے کمر کا درد عموماً لوگ گردے کا درد بھی بولتے ہیں. ذرا گردے کا درد اور کمر کا درد کس طرح ہم ڈفرینشیٹ کریں وہ بتا دیں. اکثر مریض آتے ہیں وہ بولتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرے نا گردوں میں درد ہو رہا ہے. صحیح توجہ دلائی ہے آپ نے. اس میں بہت آسان سے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں کمر کا درد ہوگا نا وہ لوکلائز ہوگا, ایک ہی جگہ پہ ہوگا, ٹھیک ہے نا. اور گردے کا درد آپ کے فرنٹ پہ آ رہا ہوگا, آگے کی طرف سے ہوتا ہوا, یعنی کہ آپ کے آگے پیٹ والے حصے کی طرف سے ہوتا ہوا جو ہے وہ مثانے کی طرف جا رہا ہوگا. تو یہ بیسیکلی گردے کا درد ہوتا ہے. اور دونوں ہو سکتا ہے, دونوں ہو سکتا ہے. گردے بھی دو ہوتا ہے, رائٹ پہ بھی ہوتا ہے, لیفٹ پہ. اور گردے کے درد میں اور اس کے درد میں فرق ہوتا ہے. گردے کا درد بہت چپتا ہوا درد جس کو کہتے ہیں نا آپ, چبھن والا درد وہ ہوگا آپ کو. اور دوسرا جو درد ہوگا نا وہ بالکل بے چین کرنے والا درد ہوگا, مطلب جس میں بے چینی ہوگی, قابل برداشت بھی آپ جس کو کہہ سکتے ہیں. کمر کا درد یہ قابل برداشت ہوگا, گردے کا درد قابل برداشت نہیں. ڈاکٹر صاحب عموماً جو والدین جو ہے نا وہ ذرا کنفیوز ہو جاتے ہیں. اگر اولاد کو کمپلین کرے کہ میرے گردے میں درد ہو رہا ہے, والدین کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو اس میں میرا تو تجربہ یہی بولتا ہے کہ جو گردے کا جینوئن پین ہوتا ہے اس کے اندر مریض بیٹھ ہی نہیں سکتا. ہاں وہی وہ تو اتنا قابل برداشت ہی نہیں ہوتا نا. اس میں کمر میں تو اگر درد ہو رہا ہے تو 2 دن سے ہو رہا ہے, یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات. کتنے دن کے بعد ڈاکٹر صاحب اگر کبھی جیسے پین ہو جائے کمر کے اندر, تو اب انہوں نے پین کلر لے لی یا ڈاکٹر نے اس کو پین کلر لکھ دی, کوئی دوائی دے دی, پھر بھی درد ہے, اب اسے کیا کرنا چاہیے کمر کے درد کے حوالے سے؟ مطلب یہ تو ایکسرسائز بھی بیان کر دی, احتیاطیں بھی بیان کر دی, اس کے باوجود اس کی کمر میں پین ہے, درد ہو رہا ہے اس کو, اب کیا کرنا چاہیے باپو؟ اس میں بات وہی ہے نا کہ درد ختم کرنا درد کا علاج نہیں ہے. صحیح. جب تک درد کی وجوہات پہ نہیں جائیں گے آپ, اس وجوہات کو نہیں ختم کریں گے جب تک وہ تکلیف نہیں جائے. مطلب یہ جو سیٹنگ کر رہے ہیں, لانگ سیٹنگ کر رہے ہیں, بہت اور بے ترتیب بیٹھ رہے ہیں, اور جو ہے اس کا خیال نہیں کر رہے, بیک کیئر نہیں لے رہے وہ. اچھا اس میں باپو جو اب اگر ہم اس کو لے لیتے ہیں کہ وجوہات کے اوپر ہم پہلے بات کریں گے. اس میں نمبر 1 تو سیٹنگ کی ہم نے بات کی, ایک ہو گیا طوال لمبے عرصے تک کھڑے رہنا, لانگ سیٹنگ. اچھا کھڑے رہنا مستقل, جیسے مستقل اگر آپ 3-4-5 گھنٹے بھی کھڑے رہیں گے تب بھی آپ کی کمر کم ہے. بعض بیچارے سیلزمین 12 گھنٹے اور صبح سے لے کے شام تک کھڑے رہتے ہیں سیزن میں, تو پھر ان کے لیے کوئی ٹائم لیمٹ ہی نہیں ہے. بہت بری حالت. یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے. دوسری غیر مناسب حالت میں بیٹھنا. صحیح. جیسے آپ بیٹھے ہوئے آپ کا پوسچر ٹھیک نہیں ہے, آپ کی کمر ٹیڑھی کھڑی ہوئی ہے, یہ اس کی وجہ سے بھی کمر میں درد ہوتا ہے. بعض ورزشیں ایسی ہوتی ہیں انسان کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی کمر میں تکلیف ہو جاتی ہے. بعض وزن اٹھانا, وزن اس طریقے سے آپ اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو جاتی ہے. بعض اوقات کوئی جھک کے کوئی ایسی چیز اٹھا رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو جاتی ہے. یہ تو بہت کامن سی چیزیں ہیں جو ہو رہی ہوتی ہیں. ڈاکٹر اس میں ایک چیز یہ کہ وزن کی وجہ سے بھی کمر میں درد ہو سکتا ہے. باڈی کے وزن کی بات ہے, ڈیفینیٹلی بہت زیادہ, پیٹ زیادہ نکلا ہوا ہے, اوور ویٹ جو ہے, یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. کہ دیکھیں اوور ویٹ کیوں ہوگا؟ آپ کا لائف اسٹائل, آپ کا کھانا پینا, بیٹھنا اٹھنا, بیٹھنا کھانا, اٹھنا بیٹھنا کھانا, تو وزن بڑھے گا آپ. صحیح, ڈیفینیٹلی بڑھے گا. اور پھر وہ بیک پہ ہم مدنی چینل کے ناظرین کے لیے عرض کر سکتے ہیں کہ جیسے کمر درد کم کرنے کے لیے وزن کم کرنا بھی ضروری ہے. اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو نہیں, جن کو درد کی پرابلم ہے اور وزن بھی زیادہ ہے, بالکل اوور ویٹ بھی ہے اور کمر کا درد بھی ہو رہا ہے, تو امیر علیہ سنت کی خدمت حاضر ہوئے اور انہوں نے کمر کے درد کی شکایت کی, پاؤں کے درد کی شکایت کی. تو آپ نے فرمایا آپ ویٹ اور ان کی ہائٹ پوچھی. جی, تو آپ نے اسی وقت فرمایا کہ کم و بیش آپ کا 20 kg وزن جو ہے نا زیادہ ہے آپ کا. تو آپ نے مثال دی کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ 20 کلو وزن اٹھا کر چلتا پھرتا رہے, جو ہے فرسٹ فلور پہ جا رہا ہے, سیکنڈ فلور پہ جا رہا ہے, یا واک کر رہا ہے, تو کیا خیال ہے آپ کا؟ ظاہر ہے پیروں میں تو درد ہونا ہی ہے, تو اوور ویٹ تو ظاہر ہے کہ اس کی کمر پر بھی اور اس کے پاؤں پر ضرور اثر انداز ہوگا. ڈیفینیٹلی پڑے گا, بالکل وزن. مگر وہ سب چیزیں کھانی بھی ہے ڈاکٹر صاحب, اور وہ اس کو یہی نہیں معلوم کہ اوور ویٹ ہوگا کیسے. مثلاً جو ہے میرا وزن صحیح ہے, کہاں ہے, میں صحیح تو ہوں, کہاں ٹھیک ہے, تو اب یہ کہ اسے کیسے معلوم ہو, یہ بھی آج بتا دیں آپ مدنی چینل کے ناظرین کو. ڈاکٹر صاحب سے پوچھ بھی لیں یا خود ہی کیلکولیٹ کر لیں. وہ اس میں تو وہ جو ایک باپا نے جو
नुस्खा दिया है वो बहुत सिंपल सा है, वो बहुत आसान, अगर मैं मेडिकल लैंग्वेज में बताऊंगा तो शायद बहुत से लोगों को शायद ना समझ में भी आए, लेकिन जो पापा ने दिया वो तो बहुत सिंपल है कि आप हाइट को अपने वेट के साथ मल्टीप्लाई करें। अगर आपकी फर्ज करें 5.6 हाइट है तो आप 56 किलो आपका वजन होना चाहिए, 56 किलो होना चाहिए, 56 किलो वजन। अगर आपका 6 फीट हाइट है तो आपका तकरीबन 60-65 किलो के दरमियान वजन होना चाहिए। सही। अगर आप इससे ऊपर जा रहे हैं तो आपका वजन बढ़ा हो। लेकिन ये जो इस्लामी बहनें हैं, जो फीमेल्स हैं, उनमें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। इस्लामी बहनों का थोड़ा सा वजन अगर हाइट के हिसाब से लेते हैं थोड़ा सा 5-10 किलो का वेरिएशन उनको थोड़ा सा कम आ जाता है, और कम करना पड़ेगा। मर्दों का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगर फ़र्ज़ करेंगे मैं 5.6 का हूँ तो मेरा 56 किलो 60 किलो 65 किलो के दरमियान चल जाएगा। दोस्तों ये जो अगर 56 और 60 से ऊपर जितना चले गया है तो ये जायद वजन में काउंट करेंगे हम, ओवरवेट हो जाएगा। ओवरवेट मतलब आप अगर 60 से ऊपर चले गए, अब जैसे ओवरवेट की भी कोई लिमिट है कि डायग्नोस करने के लिए 70 की 80 के ऊपर अगर चलेगा वो तो बहुत ज्यादा ओवरवेट हो, खतरनाक है, वो तो बहुत ज्यादा ओवर। देखो वो तो फिर एक समझ लें कि बीमारियों की एक मजमुआ हो गया, उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं। मोटापा जो है कई एक बीमारी उससे डायबिटीज भी होगी, उससे आपको ब्लड प्रेशर भी होगा, उससे आपको कोलेस्ट्रॉल भी होगा, कार्डियक प्रॉब्लम्स भी होंगी, जॉइंट्स पेन भी होंगे, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर प्रॉब्लम्स भी होंगी, पट्टों की खिंचाव, मतलब बेइंतहा मोटापे की वजह से बीमारियां हो सकती हैं। तो बेहतर यही कि अपने वजन को कंट्रोल रखा जाए तो ऑलरेडी बेहतर रहेगा। लेकिन अब वो कंट्रोल होता नहीं है ना, इसके लिए मुझे निगरानी शुरा की बात याद आई कि उन्होंने कहा नफ्सियाती होना पड़ेगा इसके लिए जी। मसलन अपने पास अगर वेट मशीन उसे रख ली और फिर एक तो अब मैं वजन कम कर रहा हूँ जी, अब कैसे पता चला वजन कम कर रहे हैं? जब तक आप रोजाना वेट नहीं करेंगे आपको मालूम ही नहीं होगा। पहला तो ये है कि जो आपने तरीका बयान फरमाया अमीर अहले सुन्नत के, जो आपने फरमाया कि अमीर अहले सुन्नत तहरीर भी फरमाया और बयान भी किया है आपने, कि वही अंदाज से पहले तो ये जान ले कि मेरा वेट कितना होना चाहिए। अब वो देखे कि ओवर वेट कितना है, 10 kg है, 5 kg है, फिर वो रोजाना वेट करता रहे कि आज मेरा वेट कितना कम हुआ। फिर वो ग़िज़ाएँ जो उसका वेट बढ़ा रही हैं, पिज़्ज़े से बढ़ रहा है, कबाब समोसे से बढ़ रहा है, बिस्किट्स ले रहा है वो, या जो भी बोतल ले रहा है वो, सॉफ्ट ड्रिंक ले रहा है वो, तो उससे अगर वो कंट्रोल करता है खुद उसको अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि ये चीज़ें जब से मैंने कम की हैं, चीनी मैंने अपने जो है ज़िंदगी से कम कर दी है खाने में, सही, तो फिर जो है मेरा वेट काफ़ी कंट्रोल हो रहा है। फिर अगर रोज़ाना वेट भी करता रहे तो वो नफ्सियाती वेट के हवाले जब बनेगा तब जाके उसका वज़न कम होगा। बिल्कुल। और ज़्यादा जिनका वज़न होता है फिर इबादत में भी ज़ाहिर है उसका फर्क पड़ता है। बिल्कुल। एक ज़माने में मस्जिद में कुर्सियाँ नहीं हुआ करती, आज कुर्सियों की तादाद काफ़ी बढ़ गई, ओवरवेट भी हो रहे हैं, कमर में पेन भी हो रहा है, नौजवान तक बैठे हैं और कुर्सियों में बैठे हुए नजर आ रहे हैं कि वो भी नमाज। अगर सही तरीके से हम नमाज की अदायगी करें जो उसका असल तरीका है, तो मैं समझता हूँ कि कमर का दर्द तो कुछ नहीं होता, क्योंकि आप जब रुकू में जा रहे होते हैं आपकी स्पाइन, आपकी कमर की लेवल, आपका पूरा जो बॉडी के लेवल के साथ आ रहा होता है। आप चलें आप रुकू में न जाएं, वैसे ही तजुर्बा करके देख लें कि आपको कितना रिलैक्स मिलता है जब आप रुकू में जा रहे होते हैं, तो आपकी स्पाइन को, आपकी रीढ़ की हड्डी को कितना रिलैक्स मिलता है। आप दिन में कितनी दफ़ा आप उस रुकू में नमाज़ों जो करेंगे तो क़याम में भी होगा, रुकू होगा, सुजूद होंगे। कल एक न्यूरो के पास जो है डॉक्टर के पास में था, तो बात ये चल रही थी एक्सरसाइज की, तो उन्होंने कहा कि मैं ज़मानत देता हूँ, ऐसे कहने लगे कि जो 5 वक्त की नमाज का आदी होगा इंशाल्लाह उसकी कमर का पेन काफ़ी हद तक सेट सही हो जाएगा। बिल्कुल सही फरमाया। तो ज़ाहिर आपने जो बताया, और वाकई सही तरीके से अगर रुकू करें, सही तरीका, रुकू भी सही हो, सुजूद का अंदाज भी उनका सही होगा, तशहुद में भी सही बैठे हुए हैं। बाज़ औक़ात जो तशहुद में तहियात जिसको कहते हैं उसमें बैठे हुए, उसमें भी जो है उनकी कमर झुकी हुई है। हालांकि इसी तरह 2 सजदे करते हैं हम, उस दरमियान में भी एक सुबहान अल्लाह की मिकदार बैठना जरूरी, और सीधी कमर के साथ सही बैठना, सीधा होकर बैठना लिखा हुआ, सीधा होकर बैठना। अब वो क्या होता है, वो दोनों सजदों के दरमियान सीधा होकर नहीं बैठते, एक सजदा किया फौरन से दूसरा कर देते हैं। इसी तरह जब वो रुकू से उठते हैं फौरन सजदे की तरफ जाते हैं। हालांकि उस वक्त भी ये जरूरी है कि बिल्कुल सीधा खड़ा रहे, सीधी कमर के साथ, और तवक्कुफ करे एक सुबहान अल्लाह की मिकदार रुक जाए। तो अगर इन मामलात पर, अगर इस इबादत के अंदर, नमाज के अंदर भी वो अगर रुकू सही करेगा, कौमा सही करेगा, सुजूद सही करेगा, जलसे में सही बैठेगा, इंशाअल्लाह रहमान उसका कमर का पेन काफ़ी अच्छी तवज्जो आई है कि बापू ने अच्छी तवज्जो दिलाई कि अगर इसमें अगर जल्दी रुकू में सजदे में जाता है तो इस पे स्पाज़्म हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। आपको बापू इसके लिए हमें भी नमाज का सही तरीका सीखना चाहिए। बिल्कुल, नमाज का अमली तरीका जो है वो सीखना चाहिए। इसके लिए नमाज तहारत कोर्स भी हमारा, और इसी तरह नमाज
مدنی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ الرحمن تو اس میں پوری نماز کو اس کے فرائض شرائط سکھائے جاتے ہیں اچھا اور اس کا عملی طریقہ بھی سکھایا جاتا ہے. میں خاص یہ بہت ضروری, جیسے ابھی ہم چیئر پہ بیٹھنے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں تو ابھی نماز کا طریقہ بھی سیکھ لینا چاہیے. بالکل میں ابھی مدنی قافلے میں حاضر تھا تو ایک اسلامی بھائی نے مجھ سے کہا, سلمان بھائی کہ یہ تو ہم پہلے بھی سیکھ چکے ہیں, مجھ سے انہوں نے کہا. تو میں نے کہا یہ ریوائز ہو جائے گا آپ کو, اور ہمارے حاضمے اور حافظے تو کمزور ہیں, میری سنت فرماتے ہیں. اچھا سب سے پہلے میں نے انہی سے سوال کیا جب شروع ہوا, میں نے کہا آج میں نماز کا عملی طریقے کے ساتھ یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ نماز میں قیام میں, رکوع میں, سجود میں, جلسے میں, قومے میں آپ کی نگاہ کہاں ہوگی, صحیح نگاہ کہاں رکھی جائے. مثلا جب آپ قیام میں ہو تو آپ کی نگاہ کہاں ہو, رکوع میں ہو تو کہاں ہو, جب نماز شروع کی جائے اس وقت نگاہ کہاں ہوگی. صحیح. تو پہلا سوال میں نے ان سے کیا, پوچھا میں نے کہا آپ یہ بتائیں, آپ نے تو کئی دفعہ کیا, تو اس وقت قیام جب آپ نماز شروع کریں گے اس کی نگاہ کہاں ہوگی. تو انہوں نے جو بتایا میں نے کہا غلط, پہلا ہی سوال غلط ہو گیا. تو میں نے کہا آپ دیکھیں آپ کو انہوں نے بتایا ہوگا بھول گئے ہوں گے, یہ ریوائز ہو. اور ہم انشاءاللہ الرحمن جب قیام کا طریقہ صحیح سیکھ لیں گے, رکوع کا, سجود کا, انشاءاللہ ہماری نماز بھی درست ہو جائے گی. ورنہ بہت سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور نماز میں بہت ساری خامیاں ہوتی ہیں, ان کی واجبات چھوٹ جاتے ہیں, فرائض چھوٹ جاتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین آپ مدنی قافلوں کی نیت کر لیں. مدنی قافلہ ہمارا الحمدللہ جہاں ہمارے جذبے کو بیدار کرتا ہے, ہمیں آخرت کی فکر دیتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مدنی قافلے میں ہمیں نماز کے فرائض, شرائط, غسل کی بھی بہت ساری باتیں ہیں اور وضو کی بھی بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. اور آج ہم نے یہ بات بھی جانی کہ اگر ہم نماز درست ادا کریں گے انشاءاللہ الرحمن تو ہمارے کمر کا پین بھی انشاءاللہ درست رہے گا, انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب دوسرا سوال تھا کہ اسلام بھائی کا سر میں درد ہو رہا ہے, دوا بھی لے رہے ہیں. سر میں درد ہو رہا ہے, اب بات وہیں آتی ہے کہ دوا کس حد تک لے رہے ہیں, صحیح لے رہے ہیں نہیں لے رہے ہیں. سر کے درد کی وجوہات کیا ہیں وہ دیکھنا, کس طرح کا درد ہو رہا ہے, وہ کس قسم کا درد ہو رہا ہے, نزلے کی وجہ سے درد ہو رہا ہے, اور سر کا درد ہو رہا ہے تو کس قسم کا ہو رہا ہے, کہ ہلکا پھلکا ہو رہا ہے یا بہت چبھتا ہوا درد ہو رہا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جو بھی اگر اپنے کسی علاقے کے ڈاکٹر کو دکھا رہے ہیں اور یہ مطمئن نہیں ہو پا رہے ہیں اس سے, کسی دوسرے ڈاکٹر سے اسپیشلی خاص کر نیورولوجسٹ جو ہوتے ہیں یعنی دماغ کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ان سے رجوع کر لیں. یہ سر کے درد کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, وہ ان کو بہتر گائیڈ کر دیں گے. اگر خدا نخواستہ اگر کوئی ایسے معاملات ہوں گے تو اس کے لیے بھی مشورہ دے دیں گے, نہیں تو کوئی ادویات سے انشاءاللہ عز و جل ان کی تکلیف میں بہتری آ سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب جیسے بھی آپ نے بتایا کہ یہ آفیسز وغیرہ میں بیٹھنے کا طریقہ کس طریقے سے بیٹھنا ہے, تو اسی طرح جیسے ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں, بائک چلا رہے ہوتے ہیں, ان پہ بھی بائک بالخصوص بائک جو چلا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی احتیاطیں ضروری ہیں. دیکھیں بائک میں بات یہی ہے کہ جب بائک میں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہاسپٹل وغیرہ میں کیسز دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ. اچھا اس سے پہلے سلمان بھائی ایک سوال اور ہے, پہلے اس کا جواب دے دیں پھر انشاءاللہ. اور بھی 4 کالیں اور بھی اسی کمر کے درد کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں. اس میں اسلامی بھائی نے سوال کیا تھا, غالباً ان کی والدہ کو جوڑوں میں تکلیف ہوتی ہے. اب جہاں تک جوڑوں کی تکلیف کا سوال ہے تو جوڑوں کی تکلیف ایج فیکٹر کی وجہ سے انہیں عمر کے حساب سے یہ عموماً ہو جاتی ہے. اس میں بہت آسانی کے ساتھ جو میں اپنے مریضوں کو کنونس کرتا ہوں نا, وہ یہ طریقہ میرا ہوتا ہے کہ دیکھیں جب عمر کے ساتھ بال سفید ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس میں ہم تبدیلی نہیں لا سکتے. صحیح. اسی طرح عمر کے ساتھ ہماری ہڈیوں میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں, تو اس کو ہم کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ احتیاط کے ساتھ. تو اپنے کنسرن ڈاکٹر سے رجوع کریں. ادویات اپنی جگہ پہ, لیکن اس کے ساتھ جو احتیاط وہ بتائیں وہ بیسیکلی علاج ہے اس کا. صحیح. کہ اٹھنے بیٹھنے کی احتیاط ہے, چلنے پھرنے کی احتیاط, مطلب روزمرہ کے معاملات میں تھوڑی سی تبدیلی کرنی پڑے گی ان کو. ان کی جو کیفیت تکلیف ہے اس میں بہت حد تک کمی آ جائے گی. ختم ہونے کا یہ وزن بھی چیک کر لیں, اگر وزن زائد ہے تو کم وہ کر لیں. ڈاکٹر سے جب رجوع کریں گے تو ساری گائیڈ لائن ان کو انشاءاللہ عز و جل دے دیں گے. اچھا آپ نے کیا بات کی تھی اس میں؟ ابھی جیسا آپ پہلے مدنی پھول. اچھا ہاں, بائک کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے, گاڑی کے حوالے سے کر رہے تھے. گاڑی کے حوالے سے میں عموماً اس طرح پیشنٹ دیکھتے ہیں کہ جب عموماً ہسٹری یہی مل رہی ہوتی ہے, سالوں سے بائک چلا رہے ہیں, بیک کی پین آ رہی ہے, لیکن ایج بہت ینگ ہے, 25 ایج ہے. دیکھیں بائک کے حوالے سے سب سے بڑی بات وہی ہوتی ہے پوسچر کی. صحیح. ٹھیک ہے نا. آپ جب بائک پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ایک تو ہمارے یہاں ایک تو ٹرینڈ یہ چلا ہوا ہے کہ ہم جو تقلید کرتے ہیں, ویسٹرن کی تقلید کرتے ہیں. ویسٹرن میں آپ دیکھیں گے تو ان کے اسٹائل یہ ہوتا ہے بائک چلانے کا. آپ کی جو اسپائن ہے, آپ کی جو بیک ہے, وہ یہ پوزیشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اس پوزیشن میں ہوتی ہے. آپ پورا ایسے جھکے ہوئے ہوتے ہیں, آپ کی ہپس بیک پہ آئی ہوئی ہوتی ہیں, آپ کی اسپائن یوں آئی ہوئی ہوتی ہے. جب آپ 1.5 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ بائک اس پوزیشن میں چلائیں گے تو ڈیفینیٹلی درد تو ہوگا. اسپائن کیا ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ ریڑھ کی ہڈی. ڈاکٹر صاحب اگر اسی پوزیشن میں اگر جھٹکے بھی لگ رہے ہیں آپ کو
तो वो जो जैसे आप दिखा रहे थे स्क्रीन के ऊपर 2 मोरों के बीच में कुशन है, तो क्या ऐसे झटकों की वजह से कुशन खत्म हो सकते हैं? कुशन पे डेफिनेटली असर तो पड़ता है, डिस्क स्लिप भी एक होता है प्रॉब्लम। डेफिनेटली असर पड़ता है कि आप इसके लिए हमने एक बाइक के ऊपर सिलसिला भी किया था, आपको सलमान भाई याद होते, जिसमें हमने कहा था कि स्पेशली अपनी बाइक की जंप्स ज़रूर चेक कर लिया करें कि जंप सालों साल चलती रहती हैं, उसकी कोई पुरसाने हाल नहीं होता जब तक वो टायरों को नहीं फाड़ना शुरू कर दें। अच्छा, तो उसको ज़रूर चेक कर लिया करें, जंप्स अपनी ठीक कर लें, अपना पोस्चर ठीक कर लें, अपना बैठने का तरीका, कुर्सी अपना बाइक के ऊपर जो है उसको बैठने का तरीका बिल्कुल, यानी कि जहां आप सेकंड दूसरे बंदे को बिठाते हैं ना, आप वहां पे बैठे हुए होते हैं और आपके हाथ बिल्कुल हैंडल पे जाए हुए होते हैं, तो आपकी अगली जहां पे आपको बैठना चाहिए वो तो खाली होती है जगह, तो जहां पे आप रिजर्व सीट होती है जिस पे आपने अपने साथ किसी को बिठाना होता है वहां पे आप बैठे हुए होते हैं। तो अगर आप जो आपकी सीट है सिर्फ वहां पे बैठे और सब ये तो ये वहाँ बैठ गए, सही है, पोजीशन भी सही है, अभी झटके खड्डे वगैरह आ रहे हैं, स्पीड ज़्यादा है, ऐसी सिचुएशन में आपके जिस्म पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, आपको प्रेशर तो पड़ेगा, सही, ठीक है। मैंने इसलिए कहा जंप्स अगर आपके ठीक होंगे, बाइक के जंप्स अगर शॉकर्स अगर ठीक होंगे ना, तो वो शॉक्स जो है वो इसी तरह के शॉकर ये अपने वर्टिब्रे मोरो के अंदर भी मौजूद हैं, वो कुशन के वही कुशन के तौर पे है ना, वही शॉकर्स हैं। लेकिन आधे शॉकर्स तो आपकी बाइक से बर्दाश्त कर लेंगे, कुछ आपके कुशन से बर्दाश्त कर लेंगे, तो आप बेहतर हो जाएंगे। अदरवाइज अगर केयर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम तो होगी उसके अंदर, बैक पेन भी हो जाएगा। बैक पेन हो जाएगा तो खुदा ना खास्ता अगर कुशन अल्लाह ना करे डैमेज हो जाता है, कुशन में प्रेशर बढ़ जाता है, जैसे अभी दिखाया था, कंप्रेशन स्लिप हो जाती है, कंप्रेशन हो जाता है, उसके अंदर कंप्रेशन होकर नर्व पे डैमेज पड़ जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वही पैरों में दर्द, बहुत ज्यादा खतरनाक मसला हो सकता है, परमानेंट तौर के ऊपर आपका पाँव काम डैमेज हो सकता है, नुकसान हो सकता है, तो एहतियात करनी चाहिए। गाड़ी के हवाले से भी एक हमारे पास फुटेज है, अगर वो गाड़ी वाला अगर आप दिखा दें कि पोजीशन क्या होती है गाड़ी चलाते हुए तो और आसानी हो जाएगी। इसलिए गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाने का भी हमारा वही स्टाइल है कि सीट को आपने थोड़ा सा बैक साइड पे कर दिया है और ये हाथ ये होते हैं आपके, बिल्कुल ये स्ट्राइट इस तरह चल रहे होते हैं। जब पूरा ये चल रहा है, आप ऐसे बैठे हुए हैं, पूरा का पूरा इस एंगल के ऊपर आपकी जो है रीढ़ की हड्डी है और वो इस तरह की आ रही है, तो वो डेफिनेटली, और फिर आपका जो विजन है जी, आप जो देख रहे हैं ना, वो आपका बिल्कुल हेड बैक पे गया हुआ है, सही, ठीक है ना, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है, तो प्रेशर तो बैक पे पड़ेगा ही पड़ेगा। बेहतर तरीका वही है कि आप अपनी जो सीट है उसको अपने 90 डिग्री पे ही रखें, सही, जिस पोजीशन में, हाँ थोड़ी सी कंफर्ट करना है तो हल्का फुल्का आप तो 10-15 डिग्री उसको चेंज कर सकते हैं अपनी हाइट के हिसाब से। किसी की हाइट लंबी होती है तो वो 10-15 डिग्री चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप उसको बिल्कुल 45 डिग्री पे लेके चले जाएं पीछे और आप खुद आ गए। डॉक्टर साहब इस बात का ख्याल रखा जाएगा ना, कुछ रिलैक्स लें, मुसलसल चला रहे हैं, बिल्कुल जी जी 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर, क्योंकि जो है वो एक शहर में रहने वाला तो 10-15 किलोमीटर चलाएगा। हाँ, अगर वो थोड़ा सा मूवमेंट करते हैं बहुत ज़्यादा, जिनकी ये सेल्समैन हैं वो पूरा दिन चला रहे होते हैं, मगर एक शहर से दूसरे शहर भी लोग जाते हैं, हाईवे पे जो चला रहे होते हैं, वो एक तो बहुत ज़्यादा डेंजर होता है कि वो एक बस में सफ़र की जगह पर वो बाइक शहर से दूसरे शहर 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर आप उसमें मुस्तकिल जा रहे हैं। ज़ाहिर है कि वो एक ही काम मुस्तकिल किए जा रहा है और वो गलत एंगल पे बैठा हुआ है वो, तो इसमें भी प्रॉब्लम तो होगा, उसको कुछ ना कुछ रेस्ट लेना चाहिए। उसमें बैक के साथ अगर आप मुस्तकिल चलाएंगे तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कभी अगर मैंने, वैसे तो मेरी आदत नहीं है, बीच में 2 गैप ज़रूर करता हूँ मैं, लेकिन अगर कोई ऐसा हुआ कि मुझे जाना पड़ा बगैर स्टॉप किए बगैर, तो मेरे पैरों में भी दर्द शुरू हो जाता है। यानी कि आपके जो पैर होते हैं, टांग नहीं पैरों में भी दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि आपका कंटिन्यूसली ब्रेक पे एक्सीलेटर पे आपका पैर चला, और आपका जो एक्सीलेटर है वो भी, आपका जो फुट है वो भी आपका एंगल पे होता है, वो भी आपके स्ट्रेस पड़ रहा होता है, तो डेफिनेटली रेस्ट करना चाहिए आपको। करीबन हर 50-60 किलोमीटर के बाद, 70 किलोमीटर के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लें, नमाज के लिए रुक जाएं, कुछ खाने पीने के लिए रुक जाएं, थोड़ा सा रेस्ट कर लें, उसमें कोई मज़ायका नहीं है। 2-4 मिनट 5 मिनट लेट पहुंच जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कोई पिक्चर आप दिखा रहे थे? हाँ, ये देखें, इसमें जो अगर आप देखेंगे जो ये पोजीशन बनाई हुई है, ये कंटिन्यूसली आप ये देखें कि इसकी स्पाइन कहाँ है, इसकी बैक कहाँ है और इसका हाथ कहाँ है। अब जो हाथ इन्होंने रखा हुआ है बिल्कुल स्ट्रेट रखा हुआ है। अब जब ये स्ट्रेट रखा हुआ है तो अगर आप गौर करें इनके शोल्डर के ऊपर, इनके शोल्डर आगे आए हुए हैं। अच्छा, गौर करें ना, शोल्डर दिखाइएगा ज़रा इनको,
کیونکہ شولڈر ان کے جو ہیں کافی آگے کی طرف آئے ہوئے ہیں، تو ڈیفینیٹلی جب آپ نے شولڈر آگے کیے ہوئے ہیں تو آپ کے مسلس بھی کھنچ رہے ہوں گے اس کے اوپر، اور اسی پوزیشن میں جب آپ ٹرننگ کرتے ہیں، اسٹرننگ کو گھما رہے ہوتے ہیں تو یہ مسلس آپ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بہت زیادہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، بگ پین ہو سکتا ہے۔ اس کو بہتر یہی ہے، ٹھیک ہے، جو بھی کمفرٹ لیول ہوتا ہے، گاڑی کے جو کوشنس ہوتے ہیں ان کا اتنا کمفرٹ لیول ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پہ۔ ایک ڈاکٹر صاحب یہ تو جیسے بائک ہے اور کار ہے، عموماً یہ بولتے ہیں کہ ابھی تو پتہ نہیں لگ رہا، لیکن کہ جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے تو کیا اس کے نقصانات ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں ایج کے ساتھ فرق تو پڑتا ہے، صحیح، ایج کے ساتھ لازمی بات ہے، کوئی احتیاطیں یعنی پہلے سے ہی کرنی پڑیں گی، پہلے سے ہی کریں گے۔ جو چیز آپ کو ہو سکتا ہے اس وقت اثر نہیں کر رہی ہو، کچھ عرصے کے بعد آپ کی باڈی اس چیز سے برداشت نہیں کر سکتی نا۔ صحیح، جو چیز آپ جوانی میں برداشت کر سکتے ہیں 10 سال کے بعد آپ وہ چیز برداشت نہیں کر سکتے۔ اصل ڈاکٹر صاحب یہاں یہ ہوتا ہے نا، جب اس وقت سمجھایا جاتا ہے نا بچوں کو بھی، وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، وہ اس وقت خیال نہیں آتا۔ بالکل جی، اور بہت سارے لوگ بعد میں کہتے ہیں یار یہ بات آپ نے صحیح کی تھی، پرہیز کے بارے میں آپ نے بیان کیا تھا نا، اب میری سمجھ میں آئی، اب میری سمجھ میں آئی۔ بعد آپ کے پیشنٹ ملے بھی، میں بھی ان کو سمجھاتا تھا کہ بھائی آپ ایسا نہ کریں، یہ نہ کھائیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہاں یار اب میرے ساتھ اب پرابلم ہونا شروع ہو گیا، پہلے آپ جو کہا کرتے تھے صحیح تھا، ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے صحیح تھا وہ، تو اس وقت خیال نہیں ہوتا، اور بعد میں جب ان پر بیتتی ہے نا وہ، تو پھر وہ بڑی درد اور کرب کی عالم ہوتا ہے کہ پھر وہ مطلب جو ہے وہ بیڈ ریسٹ پر ہیں، یعنی پہلے 1 گھنٹہ بائک چلا سکتے تھے، اب 10 منٹ بھی نہیں چلا پا رہے وہ۔ پہلے جو 2 گھنٹے جو ہے پی سی پہ بیٹھ کے کام کر سکتے تھے، لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے کام کر سکتے تھے وہ، اب وہ 15 منٹ کے بھی ان کی جو ہے وہ نہیں رہی کہ وہ 15 منٹ تک بھی کام کرتے ہیں، کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ ارے بابو اس میں حکمت کا بھی کوئی علاج موجود ہے کیا؟ ہاں، کمر روحانی درد، علاج بھی ہے اور پٹھوں کا حکمت کا درد، بھی ہے۔ پٹھوں کی طاقت، تو آپ سنبھالیں گے یہ دونوں چیزیں؟ اچھا، چونکہ ہمارے سلسلے میں روحانی علاج بھی بیان کیا جاتا ہے، تو اگر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیوں دکھا بھی دیں اسکرین پر، یا غنیوں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، تو ریڑھ کی ہڈی اور گھٹنوں اور جوڑوں کے کمر وغیرہ اور جسم میں کہیں بھی درد ہوگا انشاءاللہ تعالی یہ جو ہے وہ درد دور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو اس کو انشاءاللہ اس کا ورد میں رکھیں تو یہ آپ کے درد میں فائدہ دے گا۔ ایک اور روحانی علاج ہمارے پاس ہے، اور بعض وظائف ایسے ہیں کہ جو سنتوں، فجر کی سنتیں اور فرض کے درمیان ہیں، یہ بھی ایک ایسا ہی وظیفہ ہے جو فرض فجر کی نماز ادا کرنے سے قبل ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور 41 بار سورہ فاتحہ پڑھیں۔ تھوڑا سا ٹائم لگے گا، سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھیں گے انشاءاللہ الرحمن، تو اس سے بھی آپ کا کمر کا درد جو ہے وہ دور ہو جائے گا۔ اس کو بھی اسکرین پر دکھا دیجئے۔ ایک صاحب کا کہنا بھی یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ روحانی علاج کیا تو میرا کمر کا درد دور ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور سورہ فاتحہ یہ 41 مرتبہ آپ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور اس کی مدت ہے تا حصول شفا۔ تو اللہ کے ناموں میں اور اللہ کے کلام میں بڑی برکتیں ہیں، آپ اس روحانی علاج کو بھی ضرور جو ہے اپنائیں انشاءاللہ الرحمن، اس سے فائدہ ہوگا۔ یہ امیر علیہ سنت نے اپنا رسالہ بیمار عابد کے صفحہ نمبر 37 پہ لکھا ہوا ہے۔ پچھلے سلسلے میں نے اس کتاب کا تعارف پیش کیا تھا، ضرور اپنے گھر میں رکھیں۔ اس طرح روحانی علاج ہے، اس کو بھی اپنے گھر میں بسائیں انشاءاللہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اسماء نام لکھے ہوئے ہیں، اور اس کی تعداد بھی لکھی ہوئی کہ اتنی مرتبہ پڑھا جائے انشاءاللہ۔ ہم طبی علاج کچھ نسخے جات بھی آپ کو بیان کریں گے، اس سے پہلے کچھ کال لے لیتے ہیں۔ سنائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں ہم سے ہمارے ناظرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگر لاڑکانہ سے محمد رضا اتاری ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں یہ کمر میں بہت درد ہے، دکان پہ بیٹھتا ہوں نا، اس کا علاج بتائیں۔ جی مزید؟ محمد اکرم بات کر رہا ہوں مسکت سے۔ میں ٹیلر کا کام کرتا ہوں، ہمیں جھک کے بیٹھنا پڑتا ہے اور ظاہر بات ہے سوئی کو دیکھنا ہے، اور ہماری کمر پہ یہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ یہ میں چاہ رہا ہوں پوچھنا کہ ہمیں کیا کس طرح بیٹھنا چاہیے۔ مزید سنا دیجیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ میرا ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جو لوگ آج کل جم کر رہے ہیں، اتنے بھاری بھاری بیٹ اٹھاتے ہیں اور جم کرتے ہیں، تو یہ جم کرنا اچھا ہے، صحت کے لیے فائدہ مند ہے کیا؟ اس سے اچھا بہتر یہ ہے کہ لوگ پیدل چلیں، پیدل چلنا فائدہ مند ہے؟ آپ اس کی ذرا مجھے اس کی بیات فرما دیں انشاءاللہ۔ کمر میں درد ہے اور دوسرے والے جو ہیں وہ دو پہ وہ ایک ہیں درزی shopkeeper ہیں اور ایک دوسرے شاپ کیپر، تو واقعی میں پروفیشنل جینون ایشوز ہیں ان کے، جو دکاندار ہیں، دکاندار کے حوالے سے تو ہم نے پہلے ہی بات کی، دکاندار بیسیکلی ہمارے یہاں جو ہے دکاندار عمومی طور پہ کرسی کا رواج نہیں ہے، اچھا یا تو اسٹول وغیرہ رکھتے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ اسٹول جب رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی پرابلم تو ہوگی، تو ان کے لیے ایک مشورہ میرا یہ ہوگا کہ یہ جو ہے اپنی کرسی جو ہے وہ لے لیں، اور کرسی بھی ایسی لے لیں جیسے ایک پرانی کرسی ہوتی ہے، لکڑی کی کرسی جو ہوتی ہے، آفس چیئر ٹائپ کی جو ہوتی ہے، جو ایک 90 ڈگری پہ نیٹنگ والی، جس کو جالی والی ہوتی ہے نا، صحیح، وہ اگر لے لیں گے نا تو وہ ان کے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ اور جب کرسی پہ بیٹھے ہیں تو کوشش کریں کہ جیسے ابھی ڈاکٹر نظام نے بتایا ہے کہ اپنے پیر تھوڑا سا لفٹ کر کے، یعنی تھوڑا سا اوپر کر کے اس پہ بیٹھیں گے تو پیروں کو بھی تھوڑا سا ریلیکس ملے گا، سکون ملے گا، اور اس میں کمر کی تکلیف میں بھی ان کو بہتر ہوگا۔ لیکن اگر یہ اسٹول پہ بیٹھے رہیں گے تو ان کی کمر کی تکلیف جائے گی، تھوڑا سا چینج مستقل کیا بیٹھے رہیں یا تھوڑی تھوڑی دیر میں اٹھ کے نہیں بریک لیں؟ مطلب دکاندار ہیں، ڈیفینیٹلی اٹھنا بیٹھنا تو چلتا رہے گا، لیکن جب یہ فارغ ٹائم پہ ہوتے ہوں گے تو یہ یقیناً اسٹول پہ بیٹھتے ہوں گے، میرا گمان ایسا ہی ہے، کیونکہ اکثریت یہی دیکھا گیا ہے کہ ان کی دکانوں میں اسٹول ہوتے ہیں، چیئر بہت کم ہوتی ہے، کیونکہ اسپیس کم ہوتی ہے، جگہ کم ہوتی ہے، تو یہ اسٹول ہی استعمال کرتے ہیں، اکثر میں تو ہوتے بھی نہیں ہے کسی میں، کرسی یا اسٹول کا بھی ترکیب نہیں ہوتی، لیکن ایسا ہے تو کوئی ایسی کرسی وغیرہ لے لیں اور اس پہ بیٹھا کریں۔ اور جو ایکسرسائز اگر انہوں نے دیکھا ڈاکٹر نظام نے بتائی ہے، درزی ہیں وہ کیا کریں، ان کو تو درزی، ہاں یہ ان کے لیے ذرا تشویش والی بات ہے، لیکن ان کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہوگا کہ یہ یقیناً اسٹول استعمال کرتے ہیں۔ میں نے کسی دردی کو چیئر میں نے دیکھا ہے یہ بھی اسٹول استعمال کرتے ہیں، اور ان کا اسٹول ہوتا بھی اونچا ہے، ان کا نیچے دیکھنا ہوتا ہے، ان کا اسٹول بھی ہوتا ہے اونچا ہے۔ یہ دیکھیں بیک ایک سے تو ہم ان کو انشاءاللہ عزوجل یہ اگر تھوڑا سا احتیاط کریں گے تو بچت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن یہ ہے کہ اگر یہ جیسے اب یہ فرمایا کہ ان کو سوئی کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اب یہ پورا ایسے جھک جاتا ہے یہ لوگ، ٹھیک ہے نا، ایسے پورا جھک کے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، اگر اس کو تھوڑا سا ایسے کر کے کام کر لیں گے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو مشین کیسے جائے گی؟ جائے گی، کیوں نہیں جائے گی؟ دیکھیں ایک ہیبٹ بنی ہوئی ہے، دیکھیں یہ مشین ہے، ٹھیک ہے، یہی پوزیشن ہوتی ہے نا، اسی پوزیشن میں ہوتے ہیں، ایسی جو ان کی مشینیں ہوتی ہیں، موٹر والی مشینیں ہوتی ہیں، ان کی جو موٹر ہوتی ہے وہ پیروں میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ پیروں میں ہوتی ہے، وہ پیر سے کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو وہ پیر سے کام کریں اور یہ چل رہی ہوتی ہے آگے۔ اب ہوتا کہ یہ ایسے چل رہے ہوتے ہیں، اگر یہ اپنی پوزیشن کو چینج کر لیں، یہ پوزیشن کو ایسے رکھ لیں، چیئر آگے کر لیں، کرسی اسٹول نہ لیں، چیئر آگے کر لیں، جیسے ڈاکٹر نظام نے بتایا کہ چیئر ایسی ہو کہ آگے ٹیبل کے آگے تک چلے جائے، تو چیئر آپ آگے کر لیں گے تو آپ تھوڑا سا قریب آ جائیں گے، تو اپنی وہ کمر کو اگر یہ ٹھیک رکھیں گے، جتنا سیدھا رکھنے کی کوشش کریں گے ہاں اتنا وزن، ایگزیکٹلی۔ لیکن اگر ایسی کیفیت ہو کہ یار ان کی آئی سائٹ، اچھا اس میں پھر آئی سائٹ میں بھی ان کو یقیناً آنکھوں پہ بھی فرق پڑتا ہوگا، دیکھنے میں بھی پرابلم آتی ہوگی، اگر یہ مناسب فاصلے کے اوپر رکھیں گے تو کمر میں بھی بہتر رہے گی، گردن میں بھی بہتر رہے گی، اور آپ کی جو آئی سائڈ ہے اس میں بھی کافی حد تک فائدہ ہو جائے گا۔ صحیح۔ تو اگر یہ اسٹول کی جگہ کرسی کا استعمال کریں، اور کرسی بھی ایسی ہو کہ جس کی 90 ڈگری پہ ہو، بیک آپ کی کمر جو ہے اس میں ریلیکس ہو، 90 ڈگری پہ سیدھے بیٹھے ہوئے ہوں، 90 ڈگری پہ، یقیناً انہوں نے دیکھا ہوگا، ہم نے پوسچر بتایا کس طریقے سے ان کو بیٹھنا چاہیے، تو یہ کریں گے تو انشاءاللہ ان کی کیفیت کافی حد تک بہتری ہو جائے گی۔ تو آپ نے اس پر تھوڑی سی اگر غور کریں نا وہ، اور تھوڑا ریلیکس لیں اور جو طریقہ کار بتایا تو کافی حد تک جو ہے اس کا پین میں ریلیف ہو جائے گا، بہت ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت جب آدمی سیونگ کی طرف توجہ ہوتی ہے نا اس کی، کہ پیسے بچائے گا، صحت کو قربان کر رہا ہوتا ہے، یعنی پیسے جمع کرنے کی خاطر صحت کو کھو رہا ہوتا ہے، بالکل، اور پھر جب صحت چلی جاتی ہے اس کی، یعنی یوں سمجھے کہ اب بیماری لاحق ہو گئی، اب وہی جو سیونگ کی ہے نا اس نے، وہی پانی وہ سر پانی کی طرح بہا رہا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اگر پہلے ہی اس کا خیال کرے، مثلا اب ایک انسان کے اندر قوت ہی 8 گھنٹے کام کرنے کی ہے، اور وہ 12 گھنٹے 13 گھنٹے، درزیوں کو یہاں تک دیکھا علمان سیزن میں اتنا کام کرتے ہیں، اتنا کام کرتے ہیں کہ وہ آخری عید کے دنوں میں جو آخری عشرہ ہوتا ہے اس میں مستقل کام کر رہے ہوتے ہیں، معاذ اللہ بعض روزے چھوڑ دیتے ہیں،
یہ درزی اور پھر جو بیچنے والے ہوتے ہیں وہ مطلب 2 راتوں سے سو نہیں رہے ہوتے, اور عید کے دن مکمل یعنی جس کے لیے کمایا اس نے وہ عید اس نے سو کر گزاری, نمازیں بھی اس کی سوتے میں گزر گئی, یعنی اس سے وہ انجوائے کر ہی نہیں سکا, فائدہ نہیں اٹھا سکا. تو ایسی دولت کس کام کی ڈاکٹر صاحب, کہ چاہے وہ درزی ہو, چاہے وہ جو ہے وہ اگر سیلز مین ہے یا اپنی شاپ چلا رہا ہے, وہ اور صحت کو کھو رہا ہے اور وہ صحت اس کو ملی نہیں, اور پیسہ تو مل گیا مگر آخری وقت میں وہ اس حال میں رہا کہ اب جو ہے وہ بڑی مشکل سے نہ وہ اٹھ سکتا ہے, نہ بیٹھ سکتا ہے, نہ سفر کر سکتا ہے. اب وہ پیسے جوڑ کر اس قابل ہوا, اب اگر اس نے عمرہ یا حج کرنا ہے تو وہاں تو زیادہ چلنا پڑتا ہے, طواف کرنا ہے, صحیح کرنی ہے اس نے, تو اب دیکھا ہے کہ وہ پھر بیچارے نہیں کر پاتے, آزمائش میں آ جاتے ہیں. تو اس لیے مدنی چینل کے ناظرین, ان لوگوں کے لیے میں خاص طور پر یہ کہوں گا کہ اتنا اپنے آپ کو نہ تھکائیں دنیا کے مال جمع کرنے میں کہ آپ عبادت کے قابل نہ رہیں, آپ حج اور عمرہ کرنے کے قابل نہ رہیں, آپ طواف کرنے کے قابل نہ رہیں. اللہ نے آپ کو دیا, آپ کی قسمت میں جو روزی لکھی ہے وہ آپ کو ضرور ملے گی. اس لیے احتیاط کے ساتھ اور وقت کے ساتھ جتنا اللہ نے آپ کو طاقت اور قوت دی ہے اتنا ہی آپ جو ہے وقت دے کر اپنی حلال روزی کمائیں. ڈاکٹر صاحب میں کچھ طبی علاج بھی اس میں خصوصاً میتھی دانے کا ذکر ہے. امیر اہل سنت نے اس پر ایک رسالہ بھی لکھا ہے, میتھی کے 50 مدنی پھول. تو یہ میتھی کمر درد کے لیے بڑا فائدہ مند ہے. تو میتھی کے دانے, اگر کمر کا درد ہو تو میتھی دانے کا استعمال اگر وہ کرتے ہیں تو اس سے جوڑوں کا درد بھی انشاءاللہ اس میں بھی فائدہ ہوگا اور کمر کے درد میں بھی فائدہ ہوگا. اس کا ایک نسخہ میں عرض کرتا ہوں کہ میتھی دانے گڑ کے ساتھ جو ہے وہ جوش دے دیں, 12 گرام میتھی دانے لے لیں اور 25 گرام جو ہے وہ 25 گرام گڑ لے لیں, تو اور اس کو 1 گلاس پانی کے اندر آپ جوش دے دیں اور کسی پتیلی کے اندر, پھر اس کو جو ہے جب وہ جوش دینے کے بعد جو پانی بچ جائے اس کو پی لیجئے. انشاءاللہ الرحمن کمر کے درد میں یہ میتھی کا جوش دیا ہوا پانی گڑ کے ساتھ انشاءاللہ کمر کے درد میں فائدہ پہنچائے گا آپ کو. ویسے بھی میتھی دانے بہت سارے امراض میں فائدے مند ہیں, گڑ کے ساتھ جوش دے کر پینے میں بھی. اس کے علاوہ خالی اگر آپ میتھی دانے لیتے ہیں تو وہ بھی چند دانے آپ صبح نہار میں لے لیں انشاءاللہ, اس سے بھی فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر انجیر جو ہے یہ بھی کمر کے درد میں بڑا فائدہ مند ہے. اگر انجیر کے روزانہ 7 دانے لے لیں, وہ 7 انجیر کے دانے لے لیں, اور پھر اپنی طبیعت پر بھی ہے, اگر آپ کو کوئی اس سے کوئی جو ہے وہ دست وغیرہ ہوتے تو آپ کچھ مقدار اسے کم کر لیں, ورنہ 7 دانے میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا آپ کو, تو آپ 7 دانے لیتے رہیں انشاءاللہ. اس سے بھی آپ کو کمر کے درد میں فائدہ پہنچے گا. یہ تو تھے وہ نسخے جو ہمارے کچن کے اندر میتھی بھی موجود ہوتی ہے, انجیر بھی لوگ رکھتے ہیں گھر کے اندر, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میتھی دانہ تو ہوتا ہی ہے, گڑ بھی ہوتا ہے. اب ایک نسخہ میں عرض کروں گا جو بڑا کارآمد ہے, اور اس کے اندر چند ایک چیزیں آپ کو بھی جو ہے انشاءاللہ الرحمن سیکھنے کو بھی اور دیکھنے کو بھی ملیں گی. یہ جو ہے وہ 5 اشیاء پر مشتمل ہے یہ ہمارا نسخہ, اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ کمر کے درد میں اور جوڑوں کے درد میں یہ دونوں میں فائدہ مند ہے. اسگن ناگوری یہ 25 گرام, جتنے بھی آج نسخے جو اشیاء اس میں استعمال کریں گے سب کا وزن ایک ہی ہے, یعنی یہ بھی 25 گرام, جتنی اشیاء رکھی ہوئی ہیں سب 25 گرام ہے. اس کو حکمت طبی زبان میں کہتے ہیں ہم وزن. صحیح, ٹھیک ہے نا, ایکول ویٹ کیا کہیں گے آپ اس کو. تو یہ اسکن ناگوری ہے, بہت کارآمد چیز ہے, اور اس کے متعلق آج میں تفصیلات اس کی پڑھ رہا تھا. تو جو ہے وہ اسکن ناگوری کو آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ الرحمن. 25 گرام آپ لے لیں, اور اس کے ساتھ گوند ہے یہ. اچھا, یہ گوند بعض چیزوں میں ہم استعمال کرتے ہیں, بعض آئس کریم ہوتی ہے اس کے اوپر بھی گوند ڈلا ہوا ہوتا ہے, ہمیں نہیں معلوم ہوتا, بڑا فائدہ مند ہے یہ. اسی طرح بعض مٹھائیاں بنتے ہیں اس میں بھی یہ گوند ڈلتا ہے. تو گوند پھلائی اس کو بھی 25 گرام لینا ہے. یہ گوند مٹھائی میں بھی استعمال ہوتا ہے, گھر میں بہت ساری خاص دیسی مٹھائیاں جو بنتی ہیں اس کے اندر بھی گوند استعمال کیا جاتا ہے. اس وقت مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا, کون سی ایک آئس کریم ہوتی ہے اس میں یہ ڈلتا ہے, کرنچ آئس کریم جو ہے, تو وہ بھی جو ہے بعض لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں, اس کا بڑا فائدہ ہے. گوند کے لیے یہ کھا سکتا ہے آئس کریم؟ جی, گوند کے لیے ہم آئس کریم تو نہیں کھا سکتے. جو اب آئس کریم کا میں نے نام لے لیا, گوند میں یہ چیز تو بڑا کارآمد ہوتی ہے اس کے اندر, مگر یہ اس وقت کمر کے درد کے لیے گوند کے ویسے اگر ویسے استعمال کرے تو کوئی ویسے بھی فائدے ہیں, فوائد ہیں اس کے. اور
جو ہے جس طرح دیسی مٹھائیاں بنتی ہیں گھر کے اندر, اس کے اندر یہ گوند استعمال کیا جاتا ہے. اکثر گوند کے لڈو بنائے جاتے ہیں, کیا بڑے اچھے ہیں. اس لڈو کے اندر سردیوں میں, آپ نے لڈو کا ذکر کر دیا ماشاءاللہ, سردیوں میں جو ہے وہ اگر یہ اس طرح کے لڈو میں یہ ڈلتا ہے, اور یہ کمر کے درد کے لیے ویسے فائدہ مند ہے. خصوصاً جو ہے زچہ بچے کا عمل ہوتا ہے جب بچوں خواتین کے ساتھ, تو اس میں یہ مٹھائی خاص طور پر یہ گوند بہت کارآمد ہوتا ہے. اچھا, اب جو سورن جان, یہ کمر کے درد میں جو ہے وہ اس کی دوائیاں بنائی جاتی ہیں. سورن جان, سورن جان شیریں, پھر آپ کہیں گے تلخ بھی ہوتا ہے, جی ہاں تلخ بھی ہوتا ہے. یہ شیریں ہے, میٹھا ہے, اس کا بھی اپنے فوائد ہیں, اس کے اپنے فوائد ہیں. اس کا ڈاکٹر صاحب جو ہے اس کی گولیاں بنائی جاتی ہیں, اور یہ حب سورن جان کے نام سے ملتی ہیں اس وقت مارکیٹ میں. اس کا معجون بھی بنتا ہے, معجون سورن جان. یہ گھٹنوں کے درد اور کمر درد کے لیے بہترین ہوتا ہے. اس کا خاص طور پر جو ہے اس معجون میں اور اس کی گولیوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اور بھی چیزیں ڈلتی ہیں اس کے اندر. تو حب کہتے ہیں گولی کو, جس میں آپ ٹیبلٹ لکھتے ہیں نا, تو اس میں حب لکھا جاتا ہے. اور عربی میں غالباً اگر اس پہ پیش لگایا جاتا ہے اس کو محبت کہتے ہیں, حب کہتے ہیں. حب اور قرص بھی کہتے ہیں اس کو, قرص ٹکیا کو کہتے ہیں. اچھا, قرص سے سورن جان, تو یہاں وہی مراد ہوں گی کہ سورن جان کی ٹکیا. تو جو ہے سورن جان بھی 25 گرام ہوگا. اس کے ساتھ یہ خشک ادرک ہے جس کو سونٹ کہتے ہیں, کئی مرتبہ اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. تو 25 گرام یہ ہے سونٹ, اور 25 گرام قسط شیریں, یہ بھی 25 گرام ہے. بہت جلدی میں نے موومنٹ کر لی ہے. تو 25 گرام ہم نے اسکن ناگوری, 25 گرام گوند, 25 گرام سورن جان, 25 گرام سونٹ اور 25 گرام یہ قسط شیریں لینا ہے. ان تمام کو کوٹ کر اور چھان لینا ہے. اور طریقہ استعمال بھی میں آپ کو اس کا بتا دیتا ہوں کہ اس کو تمام دوائیاں ہم وزن لے کر اچھی طرح صاف کر کے پیس لیجیے. صبح و شام ایک جو ہے وہ ٹیبل اسپون ہم جو ہے چھوٹی چمچ کھانے والی, اس کو انشاءاللہ الرحمن استعمال کریں گے دن میں 1 مرتبہ. انشاءاللہ اس سے کمر کا درد, جوڑوں کا درد اور دیگر جسمانی درد جو ہے, جو مسکولر پین کہتے ہیں جس کو آپ, انشاءاللہ اس میں یہ فائدہ دے گا. اور اس کا تا حصول شفا, یعنی آپ کا اگر کمر اور جوڑوں کا درد دور ہو جائے تو پھر اس کو بند کر دیجیے. تو انشاءاللہ یہ نسخہ جو ہے وہ ہمیں ہمارے اسلامی بھائی نے بھیجا تھا, اور اس پر ظاہر انہوں نے کوشش کی ہے. آپ اس کو نوٹ بھی فرما لیں. انشاءاللہ کمر کے درد, جوڑوں کے درد اور دیگر اعصابی درد کے حوالے سے یہ بہت فائدہ دے گا. دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, اسکن ناگوری ہم 25 گرام گند, 25 گرام سورن جان, 25 گرام اور سونٹ 25 گرام, قسط شیریں 25 گرام, یہ سب کو آپ ہم وزن لے کر کوٹ چھان کر 1 چائے کا چمچہ جو ہے وہ آپ انشاءاللہ استعمال کریں گے, اور اس کے فوائد آپ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے ان مریضوں کو جنہوں نے کال کی انہیں بھی صحت و شفا عطا فرمائے. اور ڈاکٹر صاحب ہمیں جو ہے بیٹھنے کے حوالے, جس طرح آپ نے چیئر کے حوالے سے بتایا کہ یہ سب باتیں تو بیان کی, وزن کے حوالے سے بات چل رہی تھی. بعض اوقات جو ہے وزن اٹھانا پڑتا ہے. جی جی جی. ایک اس میں کچھ احتیاطیں ہیں, کچھ کال بھی ہیں. ایک کال بھی آئی تھی نا کہ وہ جو ویٹ لفٹنگ وغیرہ کرتے ہیں, وہ ہیوی ویٹ وغیرہ اٹھاتے ہیں. یہ عموماً جوانی میں جو زیادہ ہوتا ہے کہ جو ہے کچھ جو ہے باڈی, اس میں ایکچولی وہ بات وہی ہے کہ وہ میڈیا کا دور ہے, تو کمرشل دور ہوا ہے, تو اس کی وجہ سے لوگ تھوڑا سا اٹریکٹ ہوتے ہیں اس چیز کے اندر. ایکسرسائز کرنی چاہیے, بالکل کرنی چاہیے, لیکن اپنے وزن سے زیادہ نہیں کرنا. اپنی باڈی کے اوپر ایک طرح, ابھی تو چلیں آپ اپنے آپ کو بہت اپنے آپ کو فٹ سمجھ لیں گے کہ بہت اچھا ہو گیا, یہ ہو گیا, لیکن جب آپ کی ایج کراس کریں گے, آپ 40 ایج کو کراس کریں گے, تو وہی جو ماس آپ کی باڈی کے اوپر ہے وہ ڈھلک جائے گا, وہ بے ڈنگا بے حدہ ہو جائیں گے. یہ چہرے پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں. بالکل پڑیں گے, بہت زیادہ ایکسرسائز کرتے ہیں. بالکل پڑیں گے, اس کے چہرے پہ آ جائیں گے, آپ کو گوشت بھوت سوار ہو جاتا ہے شاید. جی, کہ بس جو ہے وہ میں نے مطلب اس کو دیکھا ہے نا میں نے, اس کی باڈی ایسی ہے, مجھے بھی ایسا ہی بننا ہے. تو اب بھائی تمہارا ویٹ کتنا ہے, تمہاری باڈی کیسی ہے, اس کا وزن دیکھیں, اس کی ہائٹ اتنی اچھی ہے اور اس کی باڈی بھی ایسی ہے, پھر اس کے مسلز جو ہیں وہ جس طرح کے ہیں, وہ ضرور نہیں کہ آپ کے بھی مسلز ایسے ہی ہو جائیں. نہیں, مسل کے علاوہ اس کے اندر ہوتا ہے بون ماس, ہر ایک کا بون ماس الگ ہوتا ہے, گوشت ہی نہیں ہے اس کے, فریم ورک بھی الگ ہوتا ہے, اس کو کتنی وزن اٹھانے کی اس میں سکت ہے. ہر ایک چہرے پر بڑا وہی آپ نے کہا بھدا پن آ جاتا ہے, پھر جو ہے وہ چہرہ بالکل ایسا سوکھا سا ہو جاتا ہے, اور جسم تو پھلا لیا اس نے, مگر وہ چہرے کے اس پر جو اس کے ایج کے بعد وہ جسم جو پھولا ہوا جسم ہے نا, وہ بالکل غبارے کی طرح مجھے ڈھل جاتا ہے پوری طریقے سے. مطلب گوشت لٹک رہا ہوتا ہے آدمی کا, آدمی موو نہیں کر سکتا ہے بعض اوقات. میں نے ایسے
لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو ایک اچھے ویٹ لفٹر تھے, لیکن اب میری ان سے ملاقات ہوتی ہے تو باقاعدہ ایسا لگتا ہے کہ بالکل ہی وہ ڈھلک گئے, بالکل ڈھلک گئے ہوں. اور ابھی بچے میرے پاس آتے ہیں, ینگ بچے بھی آتے ہیں, 1-2 پیشنٹس آتے ہیں میرے پاس جو اکثر میرے پاس بیک پین کی کمپلین لے کر آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا وہ تھوڑا سا وزن زیادہ اٹھا لیا تھا, میں نے کیا کیا تھا, جی وہ جم گیا تھا, میں نے یہ کر لیا تھا. بیٹا آپ اس کی ہائٹ مشکل سے 4.5 فٹ ہے. میں اس کو یہ کہتا ہوں اپنی ہائٹ دیکھو, اپنا وزن دیکھو. آپ وزن اپنی باڈی سے زیادہ کیوں اٹھاتے ہو, اس کے اوپر ظلم کیوں کرتے ہو؟ جب آپ اس کے وزن زیادہ اٹھاؤ گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے جسم پہ تکلیف ہوگی. اب وزن اٹھانے کے حوالے سے جو احتیاطیں کرنی چاہیے, اول تو نہیں اس میں یہاں میں ڈاکٹر صاحب ایک سوال آپ سے پوچھوں گا کہ ایک شخص ایکسرسائز کر رہا ہے تو اب اس نے اتنی محنت کی تو غذا بھی تو ایسی چاہیے نا پھر اس کو. بالکل. اب وہ تو اس نے وہاں جا کر جو ہے وہ اس کی فیس تو پے کر دی ہے مہینے میں 1 دفعہ, ایکسرسائز روزانہ کر رہا ہے وہ, تو اب روزانہ اس جیسی غذا بھی چاہیے. وہ تو افورڈ کر ہی نہیں پا رہا, وہ جو اس نے کھانا ہے وہ محنت زیادہ کی, اب کچھ نہ کچھ تو اس کی باڈی کو چاہیے. وہ اب بیچارہ جو ہے وہ اس کو افورڈ نہیں کر رہا اور وہ غذا تو وہی لے رہا. صبح ناشتے میں اس نے چند سلائس لے لیے, پاپے یا بسکٹ لے لیے, 1-2 روٹی لے لی اس نے. اب وہ شام میں چلا گیا, اب کھانا اس کو رات کو 9-10 بجے ملا. اب جسم مانگ رہا ہے اس کو اس سے زیادہ, تو بیچارہ اس پر بھی اثر پڑتا ہوگا کہ غذا بھی ویسی چاہیے ہوگی. دیکھیں وہ ایک نقاہت والی کیفیت تو آتی ہے اگر آپ ڈائٹ اس حساب سے نہیں لیتے ہیں جس حساب سے آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں. اچھا ضروری نہیں ہے کہ بہت ہیوی ڈائٹ آپ نے لینی ہے, آپ کیلکولیٹڈ ڈائٹ لے لیں, لیکن بات وہی ہے کہ آپ کس قسم کی ڈائٹ لیتے ہیں, کھانا کس قسم کا کھاتے ہیں, اس کھانے میں آپ کیا کیا چیزیں استعمال کرتے ہیں. پتہ چلا جی گوشت کا استعمال کیے جا رہے ہیں یا آپ چاولوں کا استعمال کیے جا رہے ہیں. وہ 2 بھوت سوار ہو گئے اس کو, ایک تو ڈائٹ کرنے کا اور دوسرا ایکسرسائز کرنے کا. ہاں یعنی اب 2 طرف سے اس کو تو ایک طرح سے وہ ویٹ بھی اپنا لوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ ایکسرسائز بھی اپنے جسم سے زیادہ کر رہا ہے, تو افیکٹ پڑے گا اس کے جسم پر. اس کے جسم پہ غذا بھی ویسے نہیں پڑتا ہے, ڈائٹ اس کو اپنی اسی حساب سے لینی پڑتی ہے اور اس میں اخراجات بھی بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس میں عموماً یہ کچھ ادویات بھی آتی ہیں آج کل, وہ سپلیمنٹ جو ہوتے ہیں وہ, ہاں اس کو بھی ہے کہ وہ ادویات استعمال ہوتی ہیں, ان کے اپنے ایک سائیڈ افیکٹ ہیں, ان کی وجہ سے کافی وہ اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ مضر ادویات ملی ہوئی ہوتی ہیں جس میں اسٹرائڈز کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ آپ کی باڈی وقتی طور پہ تو وہ ماس بڑھا دیتا ہے. آپ کو پکچرز ایسی دی ہوں گی کہ وہ سمجھتا ہوں میں ویسا بن جاؤں گا, وہ اٹریکشن کے لیے ایسی پکچرز آتی ہیں اس کے اندر. لیکن بہرحال ایسا غلطی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نہ کریں. اگر کبھی سوچتا بھی ہے کہ ہم اس قسم کی ادویات استعمال کر رہے ہیں, ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں, اپنے جو بھی ان کے فیملی فزیشین سے مشورہ کر لیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں, کم از کم میرا مشورہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کی طرف نہ جائیں, نیچرل خوراکوں کے اوپر جائیں. آپ کی جو خوراک ہے قدرتی طور پر اللہ عز و جل نے ہمیں دی ہے, اس سے اچھی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں نا. صحیح. آپ آرٹیفیشیل چیزوں کے اوپر جائیں گے, آرٹیفیشیل چیزیں اب جیسے فرض کریں گے فوڈ سپلیمنٹس کی اگر ہم بات کریں, کیمیکلز ہوں گے زیادہ تو اس میں فوڈ سپلیمنٹس کی اگر ہم بات کرتے ہیں, فوڈ سپلیمنٹس ہیں اچھے ہیں, لیکن وہ ان کے لیے ہیں جو بیچارے کھا نہیں سکتے, مریض لوگ ہیں بیچارے. ان کو ہمیں پتہ ہے کہ یار یہ مریض ہے, بیڈ روٹین ہے, بستر پہ لیٹا ہوا ہے, اس کو مجھے 1000 1200 1500 کیلوریز ہر حال میں دینی ہے, یہ کھا نہیں سکتا ہے, تو اس کو میں وہ فوڈ سپلیمنٹ اس کیلوریز کو کے حساب سے دے تو ان کے لیے تو وہ اچھا ہے. لیکن آپ ماشاءاللہ ہٹے کٹے ہیں, کھا پی سکتے ہیں, سب چیزیں کھا سکتے ہیں, اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, تو آپ کو وہ فائدہ اٹھانا چاہیے, نہ کہ آپ 1200-1500 یا 1600 یا 2000 روپے کا فوڈ سپلیمنٹ لے کر آئے, 1 ہفتے میں ختم ہو جائے تو گھر کا بجٹ ہی سارا کا سارا ڈسٹرب ہو جائے, صرف اس لیے کہ تھوڑا سا دنیاوی دکھا کے ماس واس بن جائے گا, یہ بن جائے گا, کچھ بن جائے گا. کچھ نہیں ہوتا, آپ کو آگے جا کے صرف نقصان ہوگا اس کا, اور کچھ نہیں ہوگا. ڈاکٹر اس میں ایکسرسائز کی بھی کوئی ویرائٹی ہوتی ہے, جیسے ایک ایروبک ایکسرسائز کر لے, ضروری نہیں کہ ویٹ لفٹنگ کرے. سائل نے جو سوال پوچھا انہوں نے کہا نا کہ پھر وہ واک کر لے, وہ نہیں واک کر لیں, نہیں ہلکی ایکسرسائز کر لیں, لائٹ ایکسرسائز کر لیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ لائٹ ایکسرسائز کر کے بھی اپنے آپ کو فٹ کر رکھ سکتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں ایسے جو اپنی لائٹ ایکسرسائز کرتے ہیں, واک کرتے ہیں, چلے جم بھی جاتے ہیں نا, تو اپنے باڈی کے حساب سے ایکسرسائز کرتے ہیں. وہ بہت زیادہ ویٹ, اس کا باقاعدہ انسٹرکٹر ہوتا ہے, وہی آپ کو گائیڈ کر دے گا. آپ اس کو بتائیں گے نا کہ آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, اس حساب سے آپ کو گائیڈ کر دے گا. ابھی وزن اٹھانے کے حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی کہ وزن اچانک مجھ سے بھی پین ہو سکتا ہے. بالکل جی, اس کا بھی ہم نے کوئی آپ نے ہاں اس میں بھی یہ ہے کہ ہم نے ایک جیسے ابھی ہم نے ایک ڈاکٹر نظام صاحب کا مدنی گلدستہ چلایا تھا, ایسے ہی انہوں نے ایک وزن اٹھانے کے حوالے سے بھی جو ہے ہم نے بنایا ہے. اگر وہ دکھا سکیں کہ جس میں ڈاکٹر نظام صاحب دیں, تاکہ جو بہت سے لوگوں کو تو روزانہ کا ہی کام ہوتا ہے جی, وہ دکھا وزن اٹھانے کے حوالے سے جو احتیاطیں بتائیں. وزن اٹھانے کا طریقہ
कुछ बताऊंगा। ज्यादातर जो कमर दर्द होता है वो गलत तरीके से वजन उठाने की वजह से होता है। अब मिसाल के तौर पर नीचे ये वजन रखा हुआ है, ये यहाँ पे हमने एक डस्टबिन रखा हुआ है खाली, और इसके अंदर कुछ चादर डाली हुई है आपको समझाने के लिए। मिसाल के तौर पर ये वजन उठाना है। अब अगर किसी को आप कहेंगे कि वजन उठाए, तो वो वजन उठाने के लिए इस तरह झुकता है और इस तरह झुक के उसको उठाएगा। याद रखिएगा, जब भी आप कोई वजन उठाने के लिए इस तरह झुकेंगे और झुक के उठाएंगे, झुक के काम करेंगे, तो आपकी कमर पे दबाव पड़ेगा। ये याद रखिएगा कि वजन उठाने के लिए आपको कमर का इस्तेमाल नहीं करना, आपको अपने हाथों का इस्तेमाल करना है और अपनी टांगों का इस्तेमाल करना है। मैं आपको सही तरीका बताऊंगा कि ये वजन किस तरह उठाना चाहिए। जब भी वजन उठाना है तो उसको जिस्म के करीब करके उठाएं। मिसाल के तौर पर ये इतना दूर करके, अगर ये वजन देखें दूर है तो इस तरह आप उठाएंगे तो ये आपकी कमर पे दबाव डालेगा और दर्द हो जाएगा आपको। आप बिल्कुल करीब चले जाएं वजन के, अब मैं बिल्कुल देखें करीब आ गया वजन के, अब इसको उठाना है तो आप इस तरह झुक जाए, नीचे चले जाए, घुटने को मोड़े, नीचे चले जाए, झुकना नहीं है, कमर आपकी स्ट्रेट रहेगी। ये देखो, दोबारा देखें कि मैं नीचे वजन उठाना है तो घुटने को मोड़ के और ये नीचे चला गया, अब मेरी कमर सीधी रही, झुकना नहीं पड़ा। दोनों हाथों से इसको पकड़ा और मैं ये सीधा सीधा खड़ा हो गया। ये वजन उठाने का सही तरीका है। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर बहुत भारी है, जैसे पानी का कैन वगैरह उठाते हैं, तो अगर ये पानी का कैन यहाँ पड़ा हुआ है, अब इसको रखना भी है तो अब ये इस तरह ना रखें, इसको रखने के लिए भी आप इस तरह ये नीचे झुक जाए और इस तरह रख लेंगे, आप सीधे खड़े हो जाए। अब ये अगर पानी का कैन है तो पानी का कैन उठाने के लिए अक्सर एक कैन या दो कैन होता है, तो आप इसको साइड में रखें इस तरह और इस तरह झुक जाए और इस कैन को इस तरह पकड़ लें और इस तरह यूं खड़े हो जाए। अगर दूसरा कैन है तो दूसरा भी हाथ इस तरह पकड़ के और फिर ये इस तरह इसको रख दें। अब मिसाल के तौर पर अगर इस तरह करके इस तरह उठाएंगे तो फिर दोबारा कमर में दर्द आ सकता है। इसी तरह जो हमारी इस्लामी बहनें हैं, घर में काम करती हैं, ज्यादातर उनको दर्द रहता है। उसकी एक वजह ये होती है कि घर में जो कपड़े वगैरह धोने पड़ते हैं उनको, तो वो झुक के वजन उठा रही होती है, तो उनको भी ये चाहिए कि झुक के काम ना करें, बल्कि सीधी सीधी जो है ना कमर को इस तरह स्ट्रेट बैठ जाए और अपने कपड़े उठाएं और ये सीधी खड़ी हो जाए इस तरह। अगर ये झुक के इसको उठाएंगे तो इस पे दबाव पड़ेगा और दर्द हो सकता है। तो इसमें ये होता है कि अगर वो ज्यादा इसमें जैसे उठाएंगी कपड़े वगैरह, तो उसमें ये है कि इनकी एक तो वर्जिश हो जाएगी, टांगों को भी पट्टों पे भी जो है ना वो अच्छा मुस्बत इसका असर पड़ेगा, और हमें कमर को बचाना है, ठीक है ना, हर सूरत में कमर को बचाना है। तो इसके लिए हमें अगर 10 दफा भी बैठना पड़े, खड़ा होना पड़े, तो इसमें कोई हरज नहीं है। अब इस तरह मिसाल के तौर पर घर में झाड़ू देना है, तो वो झाड़ू इतना सा होता है छोटा सा, वो ऐसे झुके झाड़ू देते हैं, तो बाज़ औक़ात इसकी वजह से भी दर्द आ जाता है। तो इसके लिए कि वो डंडे वाला जो आता है, या डंडा लगा के झाड़ू को सीधे खड़े होकर भी झाड़ू लगा सकते हैं। उससे कमर आपकी जो है ना वो उसकी पोजीशन आपने स्ट्रेट रखनी है जब भी काम करना है। मिसाल के तौर पर कोई चीज़ है, अब ये टेबल है, अब इस टेबल को जो है ना वो खींचना है, तो इस्लामी भाई यूँ करते हैं और झुक के और इसको खींच रहे होते हैं ना, ऐसा नहीं, आप ऐसे इसको जो है ना अपने पोजीशन पैर को आगे लेके जाए, इसको पैर को पकड़े, इसको खींचे इस तरह। कोई वजन उठाना है इस तरह ऊपर करना है तो इसको ऐसे ऊपर करें, ठीक है ना। तो ये कमर आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, जिस भी पोजीशन में आए तो ये याद रखें कि आपकी कमर सीधी होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह उस पर दबाव नहीं पड़ेगा, तो वो दर्द नहीं करेगी। बहुत कारआमद बातें बताई, यानी कि इससे खुसूसन इस्लामी बहनों को बहुत वास्ता पड़ता है। और इसी तरह का एक सवाल भी आया है कि इस्लामी बहनों के पाँव में बास के बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो उस हवाले से कुछ बताइए। तो कुछ तो इन्होंने वजाहत कर दी झाड़ू लगाने के हवाले से भी कि उसमें कुछ एंगल झाड़ू लगाने के सही नहीं है, और इसके अलावा सामान उठाने के हवाले से पानी की बोतल। इस सब में बाबू एक चीज़ सीखने की थी, वो थी कि कोई भी काम करें, कोई भी मूवमेंट करें, उसमें अपने अपनी कमर सीधी रखनी है। सही रहो, बिल्कुल सही है। अच्छा, जहाँ तक इस्लामी बहनों के हवाले से आपने सवाल पूछा, ये डेफिनेटली इस्लामी भाई ने ये हमें बताया यहाँ पर। हाँ, तो उन्होंने जो सवाल पूछा है कि ये उन्होंने अक्सर ये शिकायत होती है, तो सही कहा है उन्होंने कि ये होता है। उसमें 2-3 रीज़न्स होती हैं। एक तो ये है कि जैसे मैं अक्सर व बेशतर अपने प्रोग्राम में ये अर्ज़ करता रहा हूँ सिलसिलों में कि हमारे यहाँ डाइट पैटर्न अच्छा नहीं होता, बिलखुसूस हमारे यहाँ फ़ीमेल इस्लामी बहनें होती हैं, उनकी खुराक के मामला इतने अच्छे नहीं होते, उनके जो खून की कमी के मामला बहुत ज़्यादा होते हैं उनके बॉडी के अंदर, तो वो एक जो कमज़ोरी का जो पहलू होता है ना, वो अपनी जगह पे मौजूद होता है। दूसरी वजूहात जो है वो अभी डॉक्टर साहब ने बताई दी कि जो उनके काम करने का पैटर्न है
اس میں بہت کمزوریاں ہیں کہ وہ کس طریقے سے جو ہے گھر کی صفائی کی ستھرائی کا خیال ہے، کپڑے دھونا ہے، کپڑے لے جانا ہے، پھر وہ ایک وزن ہوتا ہے بالٹی کے اندر یا کوئی ایسی چیز میں، اس میں کپڑے دھو کے آدمی اس میں جمع کرتا ہے، پھر اس کو لے کے جا رہا ہوتا ہے، تو وہ لے جانا ہے۔ اب پیروں میں کیوں درد ہوتا ہے؟ پیروں میں درد ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے، دو ہی وجہ، یا تو ویکنیس ہو رہی ہوتی ہے ان کو جن کی وجہ سے ان کے پیروں میں درد کی شکایت ہوتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ کمر کی وجہ سے ان کے پیروں میں درد ہوتا ہے۔ اور پھر تیسرا جو فیکٹرز ہمیں نظر آتا ہے وہ ہوتا ہے ویٹ، وزن۔ ہمارے یہاں اسلامی بہنوں کا وزن بھی اکثر زیادہ ہوتا ہے، ان کی ہائٹ کے حساب سے، ان کی ایج کے حساب سے ان کا وزن بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں پہ غور کرنا پڑے گا، اگر ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اس کے علاوہ خدا نہ خواستہ پیر میں درد ہوتا ہے، پھر تفتیش کرانی پڑے گی کیا کیا وجوہات ہیں ان کے پیروں میں درد کی۔ ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑے گا۔ دو سوال ہیں میرے پاس۔ ایک تو یہ کہ ٹچ کو مطلب بعض کو کمر میں چپ پڑ گئی بھائی، یا کمر کا درد نہیں جا رہا، اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ فلاں کو ڈھونڈو بھائی، ان کی پیدائش اس طرح ہوئی تھی، اس کا پیر رکھوا دیں۔ اب وہ کوئی 70 کلو کا ہے، کوئی 50 کلو کا ہے، 60 کلو کا ہے۔ 50 کلو تو خیر نارمل ویٹ ہے، مگر کسی کی کمر پر 50 کلو وزن والا شخص اگر پاؤں رکھ دے، بہت زیادہ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ مطلب کوئی ٹوٹکا ہے، کوئی نسخہ؟ میں نے تو حکمت کی کتاب میں تو نہیں پڑھا۔ یہ ٹوٹکا تو ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ سراسر جو ہے اپنے ساتھ ظلم ہے، کہ آپ ایک بہت بڑا نقصان کا راستہ کھول رہے ہیں اپنے لیے، خدا نہ خواستہ اس کی وجہ سے آپ کی اسپائن کے اوپر اگر زور پڑ جاتا ہے، جیسے ابھی آپ نے جو ہے ریڑھ کی ہڈی کا بتایا، اگر اس کے موہروں میں تکلیف ہو جاتی ہے، خود ڈیمیج ہو جاتا ہے، کوئی ہڈی کا فریکچر ہو جاتا ہے، تو ایک لمبا پرابلم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے۔ تو احتیاط کرنی چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ڈاکٹر سے رجوع کر لینا چاہیے۔ ہر چیز کا علاج موجود ہے، ہر چیز کا علاج موجود ہے، بشرطے آپ کروائیں اور تھوڑا صبر سے کام لیں۔ وہ کمر کا درد جو ہے نا، وہ کوشش کرتے ہیں کہ یار ایک خوراک کھاؤں اور ٹھیک ہو جاؤں۔ کمر کا درد ایک خوراک میں نہیں جاتا، کیونکہ بیسیکلی پٹھے انوالو ہوتے ہیں آپ کی کمر کے درد میں، آپ کی جو ریڑھ کی ہڈی انوالو ہوتی ہے، 2-3 فیکٹرز ہوتے ہیں۔ اب وہاں پہ اگر سوزش آئی ہوئی ہے تو ایک خوراک میں نہیں جائے گی۔ کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ دوائی پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے۔ اگر فرض کریں کہ ایسی جگہ پہ وہ تکلیف ہو رہی ہے، سوزش ہو رہی ہے، اور آپ وہ دوا استعمال کر رہے ہیں، تو اگر آپ 100% دوا استعمال کر رہے ہیں، 100% کا 10% بھی اس دوا کا اثر جو ہے اس جگہ پہ نہیں پہنچتا ہے۔ تو جب تک آپ عموماً دیکھا ہوگا ڈاکٹر جی، کوئی بھی آپ آرتھوپیڈک سے اگر واسطہ پڑا ہو، اللہ نہ کرے کسی کا، تو وہ کم از کم 2 ہفتے سے پہلے نہیں بلاتے یار، یہ 2 ہفتے کھا کے پھر ہمیں بتاتا رہا کر کے۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے، ان کو پتہ ہے کہ اس کا مسکولر اسپازم میں یا پٹھوں میں کھنچاؤ آیا ہوا تو اس میں ٹائم لگے گا ٹھیک ہونے میں۔ اب مریض یہ امید کے ساتھ جاتا ہے کہ میں جاؤں گا، گولی کھاؤں گا اور ٹھیک ہو جاؤں گا، جو کہ بہت غلط چیز ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں پھر ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے جن کو اگر اسپازم ہو گیا، کھچ جن کو لگ گئی ہے، تو اس کو ٹھیک ہونے کا دورانیہ کتنا؟ کم از کم 15 دن سے زائد، بشرطے وہ پورا علاج کرا رہا ہو۔ کم سے کم بھی اگر بہت ہلکا بھی ہاتھ رکھیں گے 5 سے 7 دن تو آپ نے صحیح ڈاکٹر کے پاس رجوع مستقل آپ نے دوا لینی ہے۔ وہ ان کو مطلب یہ بتا دیں کہ بھائی وہ ٹچ کو لگا لیں گے، یا بھی مجھے بتایا کہ جو ہے وہ بعض کو ایسے اوپر بٹھا کے پیچھے سے لات بھی ماری جاتی ہے۔ اب یہ طرح طرح کے الٹے سیدھے طریقے جو رائج کیے گئے اس سے نقصان ہو سکتا ہے، اس کا بہت زیادہ نقصان۔ وقتی طور پر اگر کچھ اس کو مطلب یوں لگا کہ کچھ میں درست ہو گیا، پتہ چلا آگے جا کے اس کی جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی میں کوئی فریکچر ہو گیا۔ ابو اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اس لات لگانے کی تکلیف کی وجہ سے پہلی تکلیف بھول جائے کہ یہ تکلیف آ گئی، وہ تکلیف تو چلے گئی، اب یہ نئی تکلیف آ گئی، یہ تکلیف سامنے آ گئی تو اس کو بھول گیا آدمی۔ اس میں بابو ایک چیز اور تھی کمر کے درد کے حوالے سے، اب وقت ہے ہمارے پاس تھوڑا۔ جی بالکل۔ تو اس میں ایک چیز اور تھی، 2 وجوہات ایک ہیں بہت کامن سی جو ہم ابھی تک ہم نے ڈسکس نہیں۔ ایک قبض کی وجہ سے بھی عموماً کمر میں درد ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے ہمارا جو سونے کا طریقہ ہے، صحیح، یہ بھی بہت کاؤنٹ کرتا ہے ہماری کمر کے درد کے لیے۔ صحیح، جو آپ نے بات کی ہماری حکمت سے بھی کافی اس کو میچ کی اس نے، کہ جو قبض ہے نا، اب وہ جو انجیر دیے جا رہے ہیں نا، جی انجیر قبض کشا ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا قبض دور ہو جائے گا تو کمر کا پین صحیح ہو جائے گا، فرق پڑ جائے گا۔ دوسرا آپ نے سونے کا بتایا، وہ سونے کے حوالے سے، سونے کے حوالے سے بھی جو ہے جب آدمی سوتا ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، تو وہ بھی ہم نے ایک فوٹیج بنایا ہوا ہے، وہ بھی انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کو ہم دکھا دیتے ہیں۔ اگر وہ سونے کا طریقہ بھی آپ بتا دیں کہ کس طرح سونا اٹھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اب میں آپ کو لیٹنے کا طریقہ وہ بتاؤں گا۔ اس طرح لیٹنے سے جو ہے نا ہمارے پٹھے جو ہے گردن کے، کمر کے پٹھے یہ اکڑتے نہیں ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل یہ طریقہ بھی آپ کو سکھائیں گے۔ تو انشاءاللہ جب بھی آپ نے لیٹنا ہے تو لیٹنے کے لیے یہ ضروری ہے
کہ آپ اپنی پوزیشن جو ہے جہاں آپ لیٹ رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ چارپائی پہ استعمال کرتے ہیں یا پھر میٹریس استعمال کرتے ہیں، تو وہ ہارڈ ہونا چاہیے، یعنی کہ چارپائی اچھی طرح کھچی ہوئی ہونی چاہیے آپ کی، اور آپ کا میٹریس ہارڈ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی چارپائی کھچی ہوئی نہیں ہے تو آپ کی کمر جھکی ہوئی رہے گی، جس کی وجہ سے آپ کو کمر میں یا آپ کی گردن جھکی ہوئی رہے گی تو گردن اور پٹھوں میں درد ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی اسلامی بھائی جو ہے نا چارپائی استعمال کرتے ہیں، کوئی بیڈ استعمال کرتے ہیں، کوئی زمین پہ سوتے ہیں، تو میں آپ کو زمین پہ سونے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا۔ جب بھی آپ کو زمین پر لیٹنا ہے اور سونے کی ترکیب بنانی ہے تو یہ ہے کہ پردے میں پردہ کے لیے چادر بھی ہو جائے تو مدینہ مدینہ۔ اب آپ اس طرح لیٹ گئے، اب آپ کا جو تکیہ ہے اس کی بھی پوزیشن میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسی ہونی چاہیے تکیے کی پوزیشن، اور آپ نے لیٹنا کیسا ہے۔ جب آپ نے سونا ہے تو ہمیشہ آپ نے کروٹ کے بل سونا ہے، سیدھی طرف آپ کروٹ لے لیں اس طرح، اور آپ اپنی ٹانگیں جو ہے یہ اسٹریٹ نہیں رکھنی ہے، ایسے آپ نے ٹانگوں کو ایسے کرو کرنا ہے، گھٹنوں کو موڑ دینا ہے۔ جیسے آپ کی ٹانگیں اسٹریٹ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کی ٹانگیں اگر اسٹریٹ ہوں گی تو آپ کی کمر پہ کھچاؤ پڑے گا۔ اگر ان کو آپ ریلیکس کر کے ایسے موڑ دیں گے گھٹنوں کو تو یہ آپ کی کمر جو ہے نا اس پر ریلیکس ہو جائے گا، پٹھا، یہ کمر آپ کی ریلیکس ہو جائے گی۔ اب آپ نے اس طرح لیٹنا ہے۔ ابھی جو تکیہ ہے آپ کا، یہ تکیہ زیادہ اونچا نہیں ہونا چاہیے، گردن آپ کی نہ زیادہ نیچے ہونی چاہیے، یہ آپ کے کندھے کے لیول میں آنا چاہیے تکیہ اس طرح۔ اب آپ نے یہ کندھے کے لیول پہ کر کے اس طرح اور یہ لیٹنا ہے، اور یہ غالباً اعلیٰ حضرت کا بھی طریقہ یہی ہے لیٹنے کا۔ یہ میڈیکل سائنس نے ابھی ریسرچ کی ہے کچھ عرصے پہلے، تو یہ جو طریقہ ہے لیٹنے کا یہ سب سے زیادہ بیسٹ طریقہ ہے۔ اس سے جو ہے نا آپ کے کمر کے پٹھے، گردن کے پٹھے ریلیکس رہتے ہیں اور آپ کو کھچاؤ نہیں پڑتا، تو یہ طریقہ ہے۔ اب آپ نے اس سے اٹھنا ہے، تو جب بھی آپ اٹھیں گے تو یہ اس طرح کر کے کوئی اٹھنا چاہے اس طرح، تو یہ طریقہ کیا ہے کہ اس سے آپ کے پٹھے گردن کے اور کمر کے کھچ سکتے ہیں۔ اٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسی طرح کروٹ سے رہیں، اس ہاتھ اور اس ہاتھ پہ یہ سپورٹ دے کے زور دے کے اور اس طرح اٹھ جائیں۔ آپ جو بیڈ پہ ہوں گے تو ان کی ٹانگیں نیچے لٹک جائیں گی تو وہ آسانی سے کھڑے ہو سکتے ہیں، اور جو زمین پہ ہیں تو وہ سیدھے ہو جائیں، سیدھے ہو کے اس طرح بیٹھ جائیں اور اس طرح بیٹھ کے پھر اس طرح کھڑے ہو جائیں۔ یہ آپ کا جو ہے وہ لیٹنے کا طریقہ، اور لیٹ کے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ طریقہ، اس طرح آپ کے گردن کے اور کمر کے پٹھے ان پہ زیادہ کھچاؤ نہیں پڑتا اور بندہ ریلیکس ہو کے سوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ڈاکٹر صاحب یہ بچوں کے حوالے سے بعض بچے جو ہیں وہ ان کے بھی کمر میں پین ہو جاتا ہے، تو ان کا جو ہے وہ یا تو جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اسکول میں بیٹھنے کا انداز اور پھر جو ہے رائٹنگ کرتے ہیں، تو اس کے حوالے سے کچھ بتائیں گے آپ کے؟ اس میں بھی تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے کہ ایک تو جو پڑھنے لکھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، آپ نے اسکول بیگ کا تو بیان کر دیا، اتنا سارا وزن اٹھا کر بھی گیا، وہ بیٹھا بھی صحیح نہیں، یا اس کو جو ہوم ورک ملا ہے وہ بھی اب گھر پہ آگے بھی ہوم ورک، گھر پہ بھی آ کے ہوم ورک کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ دیکھا ہوتا ہے کہ ان کو زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں ہوم ورک کر رہے ہیں، اور کوئی ایسی پوسچر ہوگی، کسی ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے، بیڈ کے اوپر بیٹھ گئے، تکیہ رکھ لیا، اس کے اوپر ہوم ورک کر رہے ہیں، تو وہ جو ایک گھنٹہ 45 منٹ یا 1.5 گھنٹہ بیٹھ کے ہوم ورک کر رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے کمر میں تکلیف۔ پھر بچوں میں جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جو ہمارے بچے آج کل بالکل نہیں کھاتے ہیں، دودھ انڈا وغیرہ بالکل نہیں استعمال کرتے، جس میں کیلشیم اور وٹامن ڈی وغیرہ شامل ہوتا ہے، بچے اگر اس کو استعمال کر لیں گے تو اس سے کافی حد تک بہتر ہو جائے گا۔ اور اپنے جو پڑھائی کے اس کے جو ہوم ورک وغیرہ کرنے کے جو معاملات ہیں، ان کی گردن جو ہے جھکی ہوئی ہوتی ہے، اس میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے حوالے سے جو باپا کا ایک مدنی گلدستہ بھی تھا، اگر آپ وہ مدنی چینل کے ناظرین کو دکھا دیں تو اور آسانی ہو جائے گی سمجھنے کے لیے۔ جی وہ مدنی گلدستہ امیر علیہ السلام کا دکھا دیجیے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمیلہ بھائی ماشاء اللہ آپ دکھ رہی ہیں، لیکن بیٹا ایک تو دیکھو یہ کتاب کے اوپر سے ہٹا، کوئی چیز کتاب پر نہ رکھی جائے، اور لکھتے وقت جھک کر نہیں لکھنا چاہیے۔ آپ ماشاء اللہ بیٹھی تو صحیح ہے، قبلہ رخ ہے آپ، تو قبلہ رخ بیٹھنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ قبلہ رخ بیٹھ کر آپ علم حاصل کریں گے، مطالعہ کریں گے، لکھیں گے۔ اتنا جتنا آپ جھکی ہوئی تھے نا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ دعوت اسلامی کے دارالمدینہ کے مدنی منوں اور مدنی منیوں اس طرح جھک کے نہیں لکھا کریں، اس سے ایک تو آنکھیں کمزور ہوتی ہیں، دوسرا
कमर में दर्द हो सकता है और फेफड़ों में भी बीमारी हो सकती है, तो ऐसा ना करें, है ना। तो यानी नॉर्मल बैठकर ऊंची जगह पर, जैसे डेस्क है दारुल मदीना में, तो अगर घर में होमवर्क करना है तो घर में भी इसी तरह के डेस्क की तरकीब करें और यूँ इसी पर बैठकर आप स्ट्रेट सीधे बैठकर लिखा करें। और किबला रू होकर लिखेंगे तो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे लिखेंगे तो इससे आपका हाफजा ज़्यादा होगा इंशाअल्लाह, और आपको ज़्यादा जल्दी आप इल्म दीन हासिल कर सकेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक और मदनी फूल, इल्म दीन की किताबें ये फर्श पर ना रखा करें, ये तकिए पर या कम से कम चादर बिछाकर रखनी चाहिए, और इसके ऊपर कोई चीज़ किताब पर ना रखी जाए, जैसे कलम है या ये बैग है कलम का पैकेट वगैरह, कोई चीज़ ना हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इल्म की रोशनी हर लोका से पी लो जामे इश्क़ नबी। अल इल्म अल मदनी चैनल के नाज़रीन, कमर दर्द के हवाले से बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मालूमात फ़राहम की गई डॉक्टर साहब के हवाले से। तिब्बी इलाज भी उसमें ख़ास नुस्खा भी बयान किया गया, इसके साथ साथ जो है वो रूहानी इलाज भी बयान किए गए। इंशाअल्लाह इस पर अमल करेंगे इस नीयत के साथ कि सेहतमंद रहेंगे, इबादत भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। आइंदा मज़ीद किसी उन्वान के साथ हमारी हाज़िरी होगी। अल्लाह ताला हमारे उन मदनी चैनल के नाज़रीन जिन्होंने कॉल की हैं और जो बीमार हैं उन सब के लिए हम दुआ गो हैं, अल्लाह ताला तमाम को सेहत कामिला व आजिला अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जो है बीमार सेहत के तालिब, उन पे फरमा करम रब्बे गालिब। तुझसे रहमो करम की दुआ है या खुदा, तुझसे मेरी